اس راز سے واقف ہے زمانے والے، زندہ ہے محمد کے گھرانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، اے حسین آ رہے ہیں لوگ، جنت و کربلا میں خریدی حسین نے، جنت و کربلا میں خریدی حسین نے۔ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا ذکر حسین سنتے ہی آنکھیں چھلک پڑی، ذکر حسین سنتے ہی آنکھیں چھلک پڑی، پانی کو کتنا پیار ہے آج بھی حسین سے، پانی کو کتنا پیار ہے آج بھی حسین سے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان حسینی ہے۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب کریم رسول ہاشمی مکی مدنی عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہماری آج کی شب عاشور کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شب عاشور ہے اور کل یوم عاشورہ ہے، کل کا دن بڑا ہی بابرکت دن ہے۔ احادیث طیبہ میں میرے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کریم موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے عاشور کا روزہ رکھا، یعنی کل کا جو دن آ رہا ہے، اس نے اپنے باقی سال کے فوت شدہ کو بھی پا لیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یوم زینت بھی کہا ہے،
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قریش زمانہ جہالت میں یوم عاشور کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زمانہ جہالیت میں اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینے تشریف لے آئے، رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے، تب یوم عاشورہ کا حضور نے روزہ چھوڑ دیا۔ فرمایا جس کا جی چاہے یوم عاشور کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے چھوڑ دے۔ عاشور یعنی یہ 10 محرم کا دن، یہ شروع سے بڑا برکت والا ہے۔ علماء نے کتابوں میں تاریخ کے حوالوں سے باتیں لکھی ہیں۔ فرمایا یہ کل کا جو دن ہے یہ اتنا بابرکت ہے کہ اس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ حضرت ادریس کو اسی روز مقام میں بلند پر اٹھایا۔ حضرت نوح کی کشتی اسی روز جودی نامی پہاڑ پر اتری۔ اسی روز ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اللہ نے اسی روز یعنی کل جو 10 محرم کا دن یوم عاشور ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو مقام خلت سے یعنی اپنا خلیل بنایا۔ اسی روز حضرت داؤد کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی روز سلیمان علیہ السلام کو حکومت واپس ملی۔ اسی روز اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی تکلیف کو دور فرمایا۔ یہی وہ دن ہے جس دن اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات بخشی، اور اسی دن اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ اسی دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یوسف علیہ السلام 10 محرم کو ہی قید سے آزاد ہوئے۔ حضرت موسیٰ کی ولادت بھی 10 محرم کو ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام جادوگروں پر غالب آئے، یہ 10 محرم ہی تھا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب بینائی واپس آئی وہ بھی 10 محرم تھا۔ یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے 10 محرم تھا۔ میرے نبی علیہ السلام نے ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ سے نکاح فرمایا 10 محرم ہی تھا۔ اور 10 محرم یہ وہ دن ہے، اسی دن قیامت آئے گی، اسی دن کائنات میں پہلی بارش برسی، اسی دن رب کی طرف سے پہلی رحمت اتری، اور اسی دن ہمارے امام علی مقام، امام عرش مقام، امام ہمام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ یعنی یہ دن جو 10 محرم کا ہے یہ شروع سے ببرکت دن ہے، اس کی برکتیں آپ نے سماعت کر لی۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صوموا یوم العاشوراء یوم کانت الانبیاء تصومہ، جس نے عاشور کے دن کا روزہ رکھا، فرمایا اس دن روزہ رکھ لو کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ اس کا روزہ اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے۔ یعنی کل کے دن کا روزہ رکھنا یہ معمولات نبوی میں سے ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس نے یوم عاشور کا روزہ رکھا 10,000 فرشتوں کی عبادت کا اس کو ثواب دیا جائے گا۔ فرمایا جس نے یوم عاشور کا روزہ رکھا 10,000 شہیدوں 10,000 حج اور عمروں کا اسے ثواب ملے گا۔ جس نے عاشور کا روزہ رکھا اسے 1,000 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ جس نے عاشور کا روزہ رکھا اس کے نامہ اعمال میں 60 سال کی صوم و صلات کی صورت میں عبادت لکھ دی جائے گی۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وسع علی عیالہ فی نفقتی یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، کہ جو 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر رزق کو
اپنے دسترخوان کو وسیع کر دیتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں سارا سال مالک جل جلالہ اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے ان قد جربناہ فوجدنا کذالک، کہتے خدا کی قسم ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ جو 10 محرم کو بچوں کے لیے دسترخوان بڑھاتا ہے، یعنی اپنے گھر والوں کے لیے کھانے بناتا ہے، زیادہ تر فروٹ لاتا ہے، یعنی کھانے پینے کی اشیاء بڑھا کر اپنے بچوں کو دیتا ہے، 10 محرم کے دن سفیان ثوری کہتے ہیں ہم نے اس حدیث پہ عمل کیا، الحمدللہ ہم نے ایسا ہی پایا ہے۔ 10 محرم کا دن صدقہ و خیرات کا دن ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس دن صدقہ و خیرات کیا کرو۔ فرماتے ہیں کہ ایک غریب عورت 10 محرم کا دن ہے، وہ کسی مسلمان کے دروازے گئی اور اس نے جا کر سوال کیا کہ غریب ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوکھی بھی ہوں، میری مدد کرو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں تجھے کیا دوں؟ اس نے کہا مجھے ایسا کر 10 بوری گندم دے، 10 من گوشت دے اور اتنا اتنا مجھے آٹا چاہیے، غالباً 10 بوری آٹا ہی چاہیے۔ اس نے کہا راستہ لیجئے، اتنا مانگ رہی ہو، کہا 10 محرم کا دن ہے۔ اب اس شخص نے ٹال دیا، راستے میں مجوسی نصرانی شخص ملا، اس نے اس عورت کو دیکھا پریشان ہے، کہا بی بی پریشان کیوں ہو؟ کہا کہ میں تجھے 10 محرم کے صدقے وسیلے سے سوال کرتی ہوں، میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، مجھے آٹا گندم گوشت چاہیے۔ اس نے کہا پہلے 10 محرم کے بارے میں تو بتائیے کیا ہے؟ عورت نے کہا کہ اس میں یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ اس دن ہمارے رسول کا نواسا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشت کربلا میں شہید ہوئے تھے، ہمارے ہاں یہ دن بڑا دن ہے، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام علی مقام کو کربلا میں اپنی تجلی کا دیدار کرایا تھا۔ اس نصرانی شخص نے جلدی کیا، 10 گندم کی بوریاں آٹا اور 10 آٹا بوریاں اور گندم کی 10 کر کے 10 من گوشت بھی دیا۔ یہ عورت لے آئی، رات کو اب یہ شخص خواب دیکھ رہا ہے، کون؟ جو مسلمان تھا، کہ جنت میں عالی شان محل بنا ہوا ہے، اور یہ محل میں داخل ہونے لگا، کہا یہ اس شخص کو دیا گیا ہے جس نے اس عورت کی 10 محرم کو مدد کی تھی۔ تو اس نے پوچھا کہ آخر اس کی کس نے مدد کی ہے؟ تو غلمان میں سے یعنی جو فرشتے تھے جنت کے داروغے، انہوں نے کہا کہ ایک نصرانی شخص نے اس عورت کی مدد کی ہے، اللہ نے یہ محل اسے عطا کیا ہے۔ اب صبح یہ مسلمان ہکا بکا ہو کے دوڑتا پھر رہا، اس نصرانی کے دروازے جا کر کہنے لگا مجھ سے 1000 درہم لے لے، 1000 درہم، یہ مجھ سے سودا کرنے۔ اس نے کہا تو سودے کی بات کرتا ہے، جو تو نے رات خواب میں دیکھا ہے نا، اللہ نے مجھے دکھا بھی دیا اور مصطفیٰ کے ہاتھ پر میں نے اسلام بھی قبول کر لیا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا دن ہے کل کا، تو کل کے دن ہم نے عبادت میں گزارنی ہے، صدقہ و خیرات میں گزارنی ہے۔ بے شک سبیل لگائیں، مگر یاد رکھیں سبیل لگائیں اس کا ادب کریں۔ ہمارے ہاں ایک غلط کلچر عام ہو رہا ہے، ایک ہوا دی جا رہی ہے سازش کو کہ سبیل کے نام پر خرافات کی جا رہی ہیں۔ اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو امام علی مقام کے حوالے سے عرض کروں، سرے راہ یہ بات ہم سن لیں اور لوگوں کو سنائیں کہ اتنا عظیم برکت والا دن کل کا دن ہے۔ ہم نے خود بھی کوشش کرنی ہے اور دیگر لوگوں کو بھی خرافات سے، غلطیوں سے، گناہوں سے بچانا ہے کہ کل کا دن روایتوں میں لکھا ہے کہ کل کے دن پانیوں میں آب زمزم بھی آ جائے گا۔
اب سوال اٹھے گا کہ ایک شخص کی ٹنکی 2 دنوں سے بھری ہوئی ہے، اللہ تو قادر ہے نا جی، اللہ کریم تو قادر ہے. یہ تھوڑی کہ ہم نے موٹر چلائی ہے تو وہ زمین سے ابھی آ گیا. آب زمزم کا کنواں تو مکہ کی سرزمین پر ہے. اللہ قدرت والا ہے، وہ اپنی رحمت سے جو چاہے کر سکتا ہے. تو کل پانیوں میں آب زمزم بھی آ جائے گا، اور وہ پانی سبیل کے نام پر رکھا ہے. کوئی جناب اس سے ہاتھ دھو رہا ہے، کوئی اس کو آدھا پی کے پھینک رہا ہے، کوئی کلی بھی کرتا ہے. یاد رکھیں اگر سبیل کے نام پر پانی ہے، یہ تو ان سے جا کر پوچھو نا جن کے پاس پانی نہیں ہے. تڑپتے ہیں لوگ پانی پینے کے لیے. ایک بات تو ہی کہ ہم نے پانی کا ادب کرنا ہے. انشاءاللہ ہم نے پانی پینا ہے ادب کے ساتھ بیٹھ کر، سنت کے مطابق 3 سانس میں بسم اللہ شریف پڑھ کر اور آخر میں الحمد شریف پڑھ کر پانی پینا ہے، ادب کرنا ہے. دوسرا جو پانی پلانے والے ہیں وہ بھی ان امور کا لحاظ کریں کہ جہاں سبیل لگائی جائے وہاں پر ادب کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جناب سبیل لگائی اور سبیل کے نام پر خوب ڈھول بج رہا ہے، خوب میوزک بج رہا ہے، اور خوب وہ عمل جس کے بارے میں ہمارے امام اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ ماتم سننا حرام ہے، وہاں جانا بھی حرام ہے، ایسی مجلس کو دیکھنا بھی حرام ہے. تو ہمارے بولے بالے پتہ نہیں یہ کیا بس سمجھ میں آتا کہ سارا سال گانے سنتے، اس چکر میں یہاں پڑ گئے. یاد رکھو حسین خوش نہیں ہوگا، حسین کا نانا کبھی خوش نہیں ہوگا. یہ صرف من کا مسئلہ ہے نا کہ من کو بندہ بہلا رہا ہے اور وہاں پر جناب وہ خوب تاپ چل رہی ہے، خوب عجیب و غریب حرکتیں ہو رہی ہیں، اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں ان کے دلوں کا ان کو پتہ ہے. بہرحال سبیل لگائیں ادب کے دائرے میں، سبیل لگائیں شریعت کے دائرے میں، سبیل لگائیں اللہ رسول کی فرما برداری کے دائرے میں. ورنہ کان کھول کے سن لو، جو شربت لگا کر خرافات کرتا ہے اللہ بھی اس سے روٹھ جائے گا، مصطفیٰ بھی اس سے روٹھ جائیں گے. ایسے لوگوں کو جو شریعت کا خون کر کے یہ کام کر رہے ہیں ان کو ثواب نہیں ملے گا. اور کل کے دن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک تقریب نما معاملہ ہوتا ہے، ایک بہت بڑا کراؤڈ ہوتا ہے جو یہاں سارا دن جناب گلیوں میں ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے. اور ہر سال ہم عرض بھی کرتے ہیں کہ لوگ یقیناً اللہ رسول کی محبت میں یہ سب کچھ کرتے ہوں گے مگر بھول جاتے ہیں. جیسے تبرک، ہم نے دیکھا تبرک لوگ لٹانے کے چکر میں چھتوں پہ چڑھ کر یوں پھینکتے ہیں. اگر کسی نے وہ کلفی لی ہے، آئس کریم لی ہوئی ہے، وہ دور سے آئس کریم کا پیکٹ پھینکتے ہیں. آپ ایمان سے بتائیں وہ آئس کریم کسی کے ہاتھ میں پھٹ گیا تو وہ زمین پہ پھٹ گیا، غلاظت پھیلتی ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کراؤڈ میں خواتین بھی ہوتی ہیں. اب یہ پھینکنے والے کا پتہ نہیں وہ مار رہا ہے یا پھینک رہا ہے. اب وہ خواتین کے جناب سروں پہ لگتی ہیں وہ پیکٹ، وہ کلفیاں، وہ آئس کریم کے ڈبے، وہ جناب پاپڑ، وہ ٹافیاں، وہ بسکٹ، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. اب وہ خواتین بھی عجیب ہیں جو مردوں کے بیچ میں جا کر جناب وہ لوٹ مار کرتی ہیں. تو وہ جناب لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں، میرے پاس پھینک. اب وہ پھینکنے والا دیکھتا خاتون کا وہی پھینکے گا. اب جہاں خاتون کھڑی ہے وہ مرد بھی کھڑے ہیں ساتھ میں، اور یوں جناب جھپٹ تانی ہوتی ہے، اور خواتین کے آنچل بھی ہاتھوں میں آ جاتے ہیں، کوئی عورتیں گر بھی جاتی ہیں. ایمان سے بتائیں کوئی غیر مسلم دیکھے وہ کیا کہے گا؟ اسلام یہی ہے؟ کیا کہے گا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ رزق خدا کی بے حرمتی بھی کرتے اور کہتے ہیں حسین پاک کی خوشنودی حاصل کر لیں، ہم سے حسین پاک خوش ہوگا. خدا کی قسم یہ ہمارا اسلامی کلچر نہیں ہے. اللہ کی رضا یہی ہے آپ کے پاس تھوڑا سا کسی کونے میں کھڑے ہو کے بانٹ دیں. جہاں تھوڑے آدمی آپ کے پاس تھوڑا لنگر ہے بانٹ دیں، یا آپ کہیں بٹھا کر لوگوں کو کھلا دیں.
کوئی طریقہ اپنائیں، کہیں 4 بچے ان کو کھلا دیں. یہ چھتوں پہ چڑھ کر پھینکنا یہ نہ کل بھی سمجھ آیا تھا، نہ آج تک سمجھ میں آیا، اور نہ ہی کبھی سمجھ میں آئے گا. بہلحاظہ کل کا دن ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ ادب کے ساتھ بھی گزارنا ہے. اور کل انشاءاللہ ظہر تا عصر بھی ہم نے اسی نیت سے نشست رکھی ہے تاکہ اللہ کے گھر میں مسلمان رہیں اور ادھر ادھر منہ ماری نہ کریں. انشاءاللہ کل کا دن بھی ہمارا اللہ کے گھر میں ذکر اہل بیت میں گزر رہے گا. اور آج کی رات میں بڑی رات ہے کہ آج کی وہ رات ہے کہ آج کی رات امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں تھے. یاد رہے جو چیز ہونے والی ہوتی ہے، جس نے ہونا ہوتا ہے، اس کے ہونے کے اسباب خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں. آخر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال بھی بنتا ہے کہ یہ مدینہ کیوں چھوڑا اور کربلا میں جا کے شہید ہو گئے؟ کیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت چاہیے تھی؟ حکومت کی خاطر امام علی مقام مدینہ چھوڑ کے گئے تھے؟ جواب بہت ہے، موٹا سا یہ جواب ہے، حکومت ان کو چاہیے کہ جن کے پاس نہ ہو. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو مصطفیٰ نے قیامت تک کی سرداری عطا کر دی ہے. حکومت تو ان لوگوں کو چاہیے نا کہ جن کے پاس کچھ ہو ہی نہ، اور جن کو مصطفیٰ جان رحمت نے نہ اس جہاں بلکہ جنت کی سرداریاں بھی بانٹ دی ہیں. بلکہ حضور فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا میرے نیاز مند غلاموں، یہ جو میرے 2 شہزادے ہیں یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. یعنی حضور نے تو ان کو سرداریاں پہلے سے بانٹ دی ہیں. اب کوئی جناب بک بک کرتا پیرے کہ ان کو نعوذ باللہ من ذالک حکومت چاہیے تھی، نہیں. سنیے جناب، 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. جب ان کا انتقال ہوا تو یزید پلید یہ تخت نشین ہو گیا. اب جب یزید تخت نشین ہوا اس کو ایک فکر دامنگیر ہو گئی. وہ کیا تھی؟ کیونکہ اسے پتا تھا کہ میں شرابی ہوں، بے نمازی ہوں، عیاش ہوں، فاسق ہوں، بدکار ہوں. یعنی جو گناہ کی جتنی کوالٹیاں ہیں وہ ساری کی ساری یزید کے اندر موجود تھی. سوتیلی بہنیں، سوتیلی مائیں، سوتیلی بیٹیوں سے منہ کالا کرنا اس کی صفت میں شامل تھا. اور اس نے حکم عام کر دیا تھا کہ سوتیلی ماں سے نکاح کرنا بھی حلال ہے. بندروں سے پیار کرتا تھا، بندروں کے ساتھ رہتا تھا، بندروں کی طرح حرکتیں کرتا تھا، بندروں کو ٹوپیاں پہناتا تھا. سارا دن اس کے دربار میں عورتیں ناچتی رہتی تھی. یعنی ایسا فاسق آدمی، غلیظ ترین، گندا ترین آدمی. اس کو پتا تھا کہ میں جب حکومت چلاؤں گا تو یہ جو پاک ہستیاں ہیں نا یہ راستے میں رکاوٹ بنے گی. اور اگر ان میں سے کسی نے خلافت کا دعویٰ کر دیا تو میرا تخت الٹ جائے گا. تو اس کو پہلی جو فکر دامنگیر ہوئی وہ حضرت حسین ابن علی، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 ہستیاں اس کو کھٹکنے لگی کہ اگر ان تینوں نے میری بیعت کر لی تو پھر منمانی چلے گی. اگر تینوں میں سے کسی نے خلافت کا دعویٰ کر دیا تو میری حکومت نہیں چلے گی. چنانچہ اس نے گورنر مدینہ کو ایک خط لکھا اور اس خط کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا بھی تذکرہ کیا. اور اس میں اس نے لکھا، اب البدایہ والنہایہ کی روایت سنیں. جو یزید کے حامی ہے نا وہ یزید کو اس گناہ سے بچانے کی گندی گندی سازشیں کرتے چلے آ رہے ہیں. کہتے ہیں نہیں جی یزید کو تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو ابن زیاد نے، عمر سعد نے، شمر لعین نے ایسا گندا گھنونا کام کیا ہے. یزید تو بڑا پیار کرتا تھا. البدایہ والنہایہ ابن اسیر کی آپ روایت سماعت کیجیے. البدایہ میں لکھا ہے، اس نے خط لکھا، اس میں یہ موجود تھا، فخذ حسینہ
وعبد اللہ ابن عمر وعبد اللہ ابن زبیر بالبیعتی اخذا شدیدا. کہا ولید عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور حسین ابن علی سے زبردستی میری بیعت لی جائے. اخذا شدیدا، سختی کے ساتھ پکڑو، دبوچ دو ان کو. لیست فیہ رخصتا حتی یبایعوا، اگر یہ میری بیعت کر لے تو ٹھیک، ورنہ تمہیں اجازت ہے جو مرضی اس کے ساتھ کرو. آگے تاریخ والے لکھتے ہیں کہ اس نے ایک اور بات بھی کی کہ بعض تاریخ والوں نے اسے جان بوجھ کے چھوڑا یا ان کو روایت نہیں ملی، مگر علامہ ابن کثیر کی ایک روایت یوں ملتی ہے، اس نے کہا وَانْفِذْ کِتَابِي إِلَيْهِمْ فَمَنْ لَمْ يُبَاعِكَ مِنْهُمْ فَانْفِذْ إِلَيَّ بِرَأْسِهِ مَعَ جَوَابِ كِتَابِ هَذَا. کہا کہ میرا خط لے کر امام حسین کو دکھا دینا، اگر وہ میری بیعت کر لے تو ٹھیک، ورنہ خط کے جواب کے ساتھ حسین کا سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دینا. یعنی ان روایت سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یزید نے ہی امام علی مقام کے قتل کا حکم بھیجا تھا، ورنہ جتنے لوگ تھے یقین مانے مسلمان تو تھے، مگر یہ دنیا کی لالچ میں آ گئے، حکومت کے چکر میں پڑ گئے. کرسی کا لالچ ہی ایسا ہے، عہدوں کا لالچ ہی ایسا ہے. آپ دیکھ لو جب کوئی عہدوں کے چکر میں آتا بڑا عامر بن جاتا ہے، قتل کرتا ہے، لوگوں کی خون ریزیاں کرتا ہے، لوگوں کے گھروں کو جلا دیتا ہے، املاک جلا دیتا ہے اور قتل پہ قتل کرتا ہے، حتیٰ کہ اسے چین تک نہیں آتا، اپنے گھر کے بچوں کو بھی مار دیتا ہے. ایسے لوگ جب کرسی کے حرص میں آتے ہیں، کرسی کے لالچ میں آتے ہیں، جابرانہ طبیعت میں گھر جاتے ہیں، تب وہ اپنے ماؤں، بچوں کو، باپوں کو، اپنی بیویوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں. ان کی وجہ انہیں کرسی چاہیے. اب اسے نشہ لگ چکا تھا کرسی کا، اور دیگر کو بھی انہوں نے اس طرح کی اطلاع کر دی تھی. الغرض جب ولید بن عتبہ کو یزید کا یہ خط پہنچا، یہ مشکل میں پھنس گیا، کیونکہ یہ محب اہل بیت تھا. اس نے کسی قاصد کو امام علی مقام کی طرف بھیجا. آپ مسجد نبوی شریف میں تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور امام علی مقام. اس نے آ کر کہا کہ آپ کو امیر نے بلایا ہے. وہ قاصد آپ کو پیغام دے کے چلا گیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے امام علی مقام سے پوچھا کہ ولید بن عتبہ امیر مدینہ نے میں کیوں بلایا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرا گمان ہے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید پلید تخت پہ بیٹھ گیا ہے. اس نے یہ پیغام بھیجا ہوگا امیر مدینہ کو کہ حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر سے بیعت لو، بیعت نہ کرے تو سر کاٹ دو. حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ میرے دل میں بھی حضور یہی تھا. چنانچہ اگلے دن میرے آقا امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے چند رفقا کو لے کر دارالامارت پر پہنچے. جو امیر مدینہ ہے ولید بن عتبہ، اس کے باہری کمرے کے باہر دارالامارت کے باہر امام علی مقام نے 50 آدمیوں کو کھڑا کر دیا. کہا کہ اندر سے اگر آوازیں آنا شروع ہوں تو اندر گھس کر میرا ساتھ دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اندر کوئی شرارت ہو، اگر کوئی ایسی حرکت نہ ہو تو باہر ہی رہنا. چنانچہ امام علی مقام جب اندر تشریف لے گئے، ولید بن عتبہ نے آپ کا عزت سے استقبال کیا، اپنے مسند میں بٹھایا اور کہا کہ مجھے یزید نے آپ سے بیعت لینے کے لیے خط لکھا ہے. وہ خط سامنے رکھ دیا. تو حضرت امام مقام نے فرمایا کہ اے امیر مدینہ، میرے جیسا شخص بند کمرے میں بیعت کرے یہ اچھا نہیں ہے. آپ مدینے کے لوگوں کو جمع کرو، پھر جو قدرت کو منظور ہوگا دیکھا جائے گا. اب وہ بڑا اچھی طبیعت کا مالک تھا. اس نے کہا جی آپ ٹھیک کہتے ہیں، ٹھیک ہے حضور آپ جائیے. جب آپ جانے لگے تو اس کا مشیر مروان بن حکم، اس نے کہا کہ امیر اسے مت جانے دیجئے، وَإِلَّا ضُرِبَتْ عُنْقُهُ فَنَحَدَ الْحُسَيْنِ، ان کو دبوچیے، ان کا سر کاٹ دیجئے، اگر آج یہ چلے گئے تو پھر کبھی نہیں ملیں گے. جب اس نے یہ کہا نا
امام علی مقام نے مڑ کر کہا یا ابن زرقا انت تقتلنی کذبت واللہ وعصمت. اور زرقا کے بیٹے، زرقا کہتے ہیں جو عورت بدکاری پر دلالت کرتی ہو، اور ایسی عورت کے بیٹے تو مجھے مارے گا؟ کس میں طاقت ہے کہ حسین کو قتل کرے؟ خدا کی قسم تو نے جھوٹ بولا ہے اور تو نے گناہ کی بات کی ہے. امام علی مقام نے جب کہا تو مروان کانپنے لگا. روایتوں میں لکھا ہے کہ مروان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے کہا تھا جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا، فرمایا یہ پیٹ میں گرگٹ کا بیٹا ہے، باپ بھی گرگٹ ہے اور اس کا یہ بیٹا جو پیٹ میں یہ بھی گرگٹ ہے. یعنی حضور نے پہلے سے اس مروان پر لعنت بھیجی تھی جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا. اس کی وجہ حضور کو پتا تھا یہ ملعون ایسا ہوگا. الغرض آقا حسین تشریف لے گئے. اس نے ولید بن عتبہ سے کہا امیر آپ نے یہ کیا کر دیا، آپ ان کو قتل کر دیتے. آپ نے فرمایا واللہ یا مروان ما احب ان لی الدنیا وما فیہا وانی قتلت الحسین. کہا خدا کی قسم کائنات ساری اگر میری جھولی میں ڈال دی جائے اور کوئی کہے حسین کو قتل کرے، میں دنیا کائنات کی دولت کو ٹھوکر مار دوں گا. حسین کو قتل کرنے کے لیے باتیں کرتے ہو. اور پھر کہا سبحان اللہ اقتل حسین ان قال لا ابایع واللہ انی لأظن ان من یقتل الحسین یکون خفیف المیزان یوم القیامہ. کہا خدا کی قسم جس نے بھی حسین پاک کو شہید کیا قیامت کے دن وہ پچھتائے گا، قیامت کے دن وہ پھنس جائے گا اور خدا کو وہ کیا جواب دے گا. الغرض جب میرے آقا امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر آئے تو آپ نے دل میں ارادہ کر لیا. ادھر حضرت عبداللہ ابن زبیر آپ راتوں رات مدینہ چھوڑ کر آپ مکے چلے گئے. امام حسین نے سیدہ زینب سے مشورہ کیا، کہا میری ہمشیر لگتا کہ جو نانا نے شروع میں ہماری تربیت میں بتایا تھا وہ دین آ گئے. اب دین ہم سے قربانی مانگتا ہے، نانا کا دین قربانیاں مانگتا ہے. تیاری کر، بچوں کو تیار کر، آج رات ہم مدینہ چھوڑ دیں. حضرت علامہ مولانا عبد الرب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فردوس آسیہ میں لکھتے ہیں کہ امام علی مقام کا ابھی تھوڑا ارادہ تھا، یعنی کچا ارادہ تھا مدینہ چھوڑنے کا. تو آپ نے سوچا کیوں نہ میں سب سے پہلے اپنی امی جان، اپنے بھائی جان اور نانا جان کی بارگاہ میں حاضری دے کر اجازت تو مانگ لوں. چنانچہ جب رات ہوئی امام علی مقام، امام عرش مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع میں چلے گئے. امام حسن پاک کے مزار پر گئے. سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ کے مزار پر گئے. علامہ جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کچھ اس طرح لکھتے ہیں کہ جب جنت البقیع سے ہو کر یہ اپنے نانا کے مزار پر آئے اور آخری سلامی دی، فرماتے اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر کبیرہ. عرض کرنے کے اے نانا ذرا اٹھ کر دیکھیے آپ کے آستانے پہ کون آیا ہے. نانا دیکھیے نا میں آپ کا وہ حسین آیا ہوں، آپ کے کندھوں پہ کھیلتا تھا. نانا آپ کی مدینے کی گلیوں میں کھیلتا تھا. نانا آپ سجدے میں ہوتے تھے، میں آپ کی پشت انور پر سوار ہو جاتا تھا. نانا آپ نے مجھے آغوش رحمت میں پالا ہے. نانا آپ دیکھیے آپ کے نواسے کا کیا حال ہے. آج وہ دن آ گئے کہ آپ کے نواسے کے لیے مدینے کی گلیاں تنگ ہیں. الغرض امام علی مقام، امام عرش مقام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں الوداع الوداع کہتے رہے. علامہ ناظم صابری آپ لکھتے ہیں کہ جب امام علی مقام، امام عرش مقام حضور کے روضے پر حاضر ہونا، انداز یہ تھا، کیا کہہ رہے تھے کہ سلام جد امجد اے میرا منہ چومنے والے، مجھے دوش محبت پر اٹھا کر گھومنے والے، ذرا نظر اٹھا کر دیکھ کس کا نور
کسی فاجر کی بیعت پر مجھے مجبور کرتی ہے، رہے آباد اے نانا تیرا یہ میں خانہ، دعائیں آج دیتا جا رہا ہے یہ تیرا دیوانہ، یہ کہہ کر سوئے مکہ چل دیا وہ سید علی، غرض آل محمد سے مدینہ ہو گیا خالی۔ حضرت مولانا عبدالرب رحمت اللہ علیہ آپ اپنی کتاب فردوس آسیہ میں یوں لکھتے کہ امام روضہ رسول پر حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا، حضور کی قبر انور سے چمٹ گئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کا حسین آیا ہے، آپ سے جدائی کی اجازت مانگتا ہے، نانا دشمن مجھے آپ کے مدینے میں نہیں رہنے دیتے۔ عبدالرب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس رات امام علی مقام نے روضہ رسول پر حاضری دی، اسی رات نماز تہجد بھی حضور کے روضے پر پڑھی۔ آپ لکھتے ہیں کہ خود آقا حسین کہتے ہیں مجھ پر خلود کی طاری ہو گئی، میں نے اپنے آپ کو کچھ اس عالم میں پایا کہ میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوں، خود کو میں نے چھوٹے بچے کے روپ میں دیکھا، خلود کی چھائی ہوئی ہے اور سامنے حضور مجھے بلاتے، اے حسین اے حسین میرے قریب آؤ۔ آپ کہتے ہیں میں دوڑا، سرکار نے اپنی گود میں مجھے سلایا اور فرمانے لگے حسین میرے پاس آ جاؤ نا، حسین میرے پاس آ جاؤ۔ فرمایا نانا جی مجھے ابھی اپنے پاس رکھ لیجئے۔ کہا بیٹا ایسی وقت نہیں آیا، میں دیکھ رہا ہوں کربلا کا میدان ہوگا، اے میرے نواسے میں دیکھ رہا ہوں تو نے حضرت عباس کے بازو کٹے ہوئے دیکھنے ہیں، علی اصغر کی زخمی گلے کو دیکھنا ہے، تو نے اون محمد کو تڑپتے دیکھنا ہے، اے میرے بیٹے تیرا لاشا بھی خون میں تڑپے گا، یہ مصیبتیں تو جھیلے گا۔ میں نے دیکھا ہے جنت میں شہیدوں کا سب سے بڑا تیرا مقام ہے، تو یہ مصیبتیں جھیلنے ابھی کربلا جائے گا۔ علامہ عبدالرب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے پہلے آقا حسین کی ابھی مرضی نہیں تھی مدینہ چھوڑنے کی، مگر جب یہ خواب دیکھا نا آپ نے نیت کر لی اب تو جانا ہی جانا ہے، کیونکہ نانا نے اشارہ کر دیا ہے کہ اے حسین تو نے کربلا جانا ہے۔ چنانچہ آپ نے رات کے وقت ہی رخت سفر باندھا، اللہ اللہ ان گھروں کو تالے لگائے جس گھر میں جبریل بھی کبھی بغیر اجازت اندر نہیں آتے، وہ گھر جس میں اللہ کی وحی کا نزول ہوتا رہا، آج اس گھر کو تالے پڑ گئے۔ رات کا وقت ہے، امام علی مقام امام عرش مقام آپ مدینۃ الرسول سے سوئے مکہ چل دیے۔ علامہ عبدالرب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اللہ، آپ فرماتے جب آقا حسین مدینے سے چلے گئے نا، مدینے والوں کا یہ عالم تھا، یا تو اس دن بڑے خوش تھے جب حضور اس دنیا میں آئے یا مدینے میں آئے، اور آج ان کا یہ عالم ہے کہ مدینے کے لوگ صدمے سے چور چور ہیں۔ علامہ عبدالرب رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیوان نوار حجرہ نور میں موجود ہوتی، آپ کا دم الٹ جاتا، رات میں پکار پکار کر کہتی بیٹا حسین کہاں ہو، تجھے تیرے نانا محمد عربی مدینے بلاتے ہیں۔ یعنی حضرت ام المومنین ام سلمہ کی فردوس آسیہ والا لکھتا ہے یہ کیفیت ہوتی تھی، راتوں کو ام المومنین حضرت ام سلمہ آپ سیدنا عثمان حضرت حسین کو پکارتی، بیٹا حسین تم کہاں ہو، جلدی آؤ تیرے نانا محمد تجھے مدینے میں بلا رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگے، حضرت محمد بن حنفیہ یہ مولا علی کے بیٹے ہیں، حضرت خولہ بنت جعفر حضرت جعفر کی بیٹی تھی، ان کا لقب تھا حنفیہ۔
حنفیہ، تو حضرت محمد جو ہیں مولا علی کے بیٹے تھے حضرت خولا سے. انہوں نے حضرت امام علی مقام سے عرض کی بھیا نہ جاؤ، اب مدینہ چھوڑ کے نہ جاؤ، کائنات میں سارے مسلمان آپ کو سردار مانتے ہیں. آپ نے کہا کہ اے محمد بن حنفیہ بھائی اللہ آپ کو جزا خیر دے، میں نے تو جانا ہے. بھیا اگر جانا ہے تو بڑے بڑے سپہ سالار ساتھ لے جائیں نا، فلاں فلاں صحابی، فلاں فلاں جرنیل، فلاں فلاں نیزے کے ماہر، تلواروں کے ماہر. مگر آقا حسین نے ان کو دیکھا، خاموش ہو گئے. حضرت محمد بن حنفیہ نے آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی ہے اور باہر لیتے آ رہے ہیں. آخر کا بھائی آخر وجہ کیا ہے؟ کہا اے محمد بھیا رات میں نے نانا کو خواب میں دیکھا ہے، جو کچھ مجھے نانا نے بتایا وہ کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں اور میں یہاں رکوں گا بھی نہیں، جانا ضرور ہے. تب محمد بن حنفیہ نے کہا اچھا بھائی جان اگر جانا بھی ہے تو میں عرض کرتا ہوں آپ کہیں نہ جا، مکے چلے جائیں. مکے والے آپ سے پیار کرتے ہیں اور آپ پر بڑھ کر کسی کی عزت نہیں کریں گے. آپ نے دعائیں دی، چل پڑے. راستے میں ایک شاعر سے ملاقات ہوئی. اس شاعر نے آپ سے پوچھا کہ حضور کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ عبداللہ بن متی. حضرت نے فرمایا کہ مکے کے جانے کا ارادہ ہے. عرض کی حضور بس مکے رہیے گا. جب جانے لگے عبداللہ بن متی کہنے لگا حضور ایک دل کی بات کہہ دوں؟ فرمایا بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ سرکار مجھے ڈر ہے آپ مکے جائیں گے اور کوفے والے سازش کریں گے. حضور آپ کو علم ہے، آپ کو خبر ہے، انہوں نے آپ کے ابا حضور کے ساتھ بے وفائی کی، آپ کے بھائی حسن کے ساتھ بے وفائی کی. حضور مجھے ڈر ہے آپ مکے میں جائیں گے، کوفے والے آپ پر سازش کریں گے، آپ کو بھی بلائیں گے. حضور میرا دل ڈرتا ہے آپ مکے جائیں گے، کوفے والے آپ کو بلائیں گے، جیسے آپ کے بابا جہان سے انہوں نے بے وفائی کی، حسن پاک سے بے وفائی کی. میرا دل ڈرتا ہے آپ مکے جائیں گے، وہ آپ کو کوفے بلائیں گے. سرکار آقا حسین بے شک ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں یزید کے ساتھ ہیں. حضرت نے فرمایا تو سچ کہتا ہے. واقع وہ لوگ ایسے ہیں. الغرض 27 یا 28 رجب المرجب کو امام علی مقام نے مدینہ چھوڑا اور 3 شعبان المعظم تقریباً 1 ہفتے کی مسافت پر سفر کرتے کرتے مختلف منزلوں کو کراس کرتے کرتے امام علی مقام، امام عرش مقام آپ مکے کی سرزمین پر پہنچے. جب مکے والوں کو پتہ چلا نا سبحان اللہ خوشی سے گنگرا رہے تھے کہ مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آئے ہیں، وہاں قسمت چراغ حرمین آئے ہیں. مسلمانوں مبارک ہو کے دیکھو حسین آئے ہیں. اور مکے والوں خوش ہو جاؤ آقا حسین مکے آ گئے ہیں. الغرض امام علی مقام، امام عرش مقام، جمعرات کا دن ہے، آپ مکے کی سرزمین پر جلوہ فگن ہوئے. آپ مکے آئے ہیں. ادھر تاریخ والے لکھتے ہیں کہ کوفے میں ہلچل مچ گئی. انہوں نے چند لوگوں کو جمع کیا. کوفے کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان میں سلیمان بن سرد، یہ وہاں اپنے آپ کو علی کا بہت بڑا شیعہ کہتا تھا، شیعان علی کا یہ سردار تھا. اس نے سارے شیعان علی کو جمع کیا. کہا کچھ سنا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں نازیبہ حرکتیں کی، باتیں کی، گالیاں دی. کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید حکومت کر رہا ہے اور حسین نے بیعت سے انکار کر دیا ہے. وہ مکے آ گئے. سنو حسین پاک کو کوفے بلاؤ اور سنو اگر تم حسین پاک کی مدد کر پاؤ، ان کی خاطر لڑ سکو، جان قربان کر سکو تو آقا حسین کو کوفے بلاؤ. اگر تم نے بزدلی دکھائی، بے وفائی کی تو خبردار حضرت حسین کو کوفے نہ بلانا. چنانچہ انہوں نے کہا آپ
آپ کو تو پتا ہے وَأَنْتُمْ شِيعَتُهُ وَشِيَّتُ أَبِيهِ، اور تم بھی ہم ان کے بھی شیعہ ہیں، ان کے باپ کے بھی شیعہ ہیں، ہم تو ان کی خاطر دشمنوں سے لڑ جائیں گے، یا تو اپنی جانیں کٹوا ڈالیں گے یا دشمنوں کی جانیں کاٹ ڈالیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اتفاق رائے سے خط لکھا۔ اب خط کا مضمون مختصراً میں عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم للحسین ابن علی، کہ حسین ابن علی کی طرف یہ خط ہے، من سلیمان ابن سرد والمسیب ابن نجیہ ورفاعت ابن شداد وحبیب ابن مظاہر وشیعتہ من المؤمنین والمسلمین من اہل الکوفۃ سلام علیک۔ یہ سارا خط سلیمان بن سرد فلاں 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 اور کوفے میں جتنے شیعہ لوگ ہیں ان کی طرف سے حسین ابن علی کی بارگاہ میں بھیجا جا رہا ہے۔ اور اس میں انہوں نے امیر معاویہ کے بارے میں بڑی نازیبہ باتیں لکھی اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، اور کیا کہنے لگے کہ حضور آپ ہمارے پاس آ جائیں، لیس علینا امام، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہم کسی کو امام نہیں مانتے ہیں۔ اس وقت پوری سرزمین پر اگر کوئی امام ہے تو حضور آپ ہیں، آپ ہمارے پاس آؤ۔ مختلف روایت کے مطابق، ایک روایت کے مطابق انہوں نے آپ کو خط لکھے۔ ایک تاریخ نگار کہتا ہے کہ 1400، ایک کہتا ہے کہ 500، ایک کہتا ہے کہ 150 خطوط آپ کے پاس پہنچے۔ الغرض جب خطوط پر خطوط آپ کے پاس آئے، علماء کہتے ہیں امام حسین پر واجب تھا ان کو جواب دیتے، کیونکہ ورنہ قیامت کے دن وہ یہ کہتے کہ ہم نے تو ان سے عرض کی تھی کہ ہم اس باغی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہتے، ہمیں اس لعین سے، اس بدکار سے بچایا جائے۔ اگر یہ ہمیں سوال لیتے تو ہم سمجھ جاتے۔ تو علماء کہتے ہیں امام علی مقام پر واجب تھا ان کو جواب دیتے، چنانچہ آپ نے جواب دینا چاہا تو صحابہ نے عرض کی حضور آپ جانتے ہیں کوفی لا یوفی، کہ کوفیوں میں وفا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں۔ تو حضور اتنا آپ اصرار نہ کریں، اگر کچھ کرنا بھی ہے سب سے پہلے اپنے کسی نمائندے کو بھیجیں، کسی وکیل کو بھیجیں، وہ وکیل وہاں جائے اور وہاں کے حالات کو دیکھے، اگر حالات سازگار ہوں تو سرکار آپ چلے جانا۔ چنانچہ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام حسین نے ان کو بھی خط کا جواب بھیج دیا۔ آپ نے اس میں لکھا کہ کوفہ کے شیعہ لوگوں کی طرف سے میرے پاس خط پہنچے ہیں، میں اب ان کو جواب بھیج رہا ہوں کہ عنقریب میں آ رہا ہوں۔ اپنے آنے سے پہلے میں اپنے بھائی، چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیج رہا ہوں، اپنا وکیل بنا کر، اپنا نائب بنا کر، وہ آ کر وہاں کے حالات کو دیکھیں گے، حالات اگر سازگار ہوئے تو ہم بھی عنقریب تمہارے پاس آ جائیں گے۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا حسین نے پوچھا کہ اے بھائی آپ کا جانے کا ارادہ ہے؟ عرض کی حضور آپ کی خاطر تو میرے بچے بھی قربان ہیں، میں بھی آپ پر فدا ہوں، سرکار آپ مجھے جو حکم کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تیار کیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل جب مکے سے جانے لگے نا، روایتوں میں لکھا ہے کتابوں میں کہ آپ رو پڑے۔ کسی نے پوچھا کہ اے مسلم بن عقیل ڈر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں ڈر نہیں رہا، مجھے پتا ہے کہ آج کے بعد میں پھر اپنے آقا حسین کو دیکھ نہیں سکوں گا۔ میں رو تو اس لیے رہا ہوں کہ آج تک میں نے حسین سے دوری اختیار نہیں کی، آج واقعہ مجھے بتاتا ہے آج کے دن کے بعد مجھے میرا حسین نظر نہیں آئے گا، ان کی دوری مجھے رویا رہی ہے۔ چنانچہ آپ نے اجازت مانگی، پھر مکے سے مدینے آئے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی۔ آپ کے دو بیٹے تھے ابراہیم محمد، روایتوں میں لکھا ہے کہ ایک کی عمر 8 سال تھی اور ایک کی عمر 6 سال تھی۔ یہ دونوں شہزادے آپ کے بغیر رہتے نہیں تھے اور آپ بھی ان کے بغیر نہیں رہتے تھے، ان کی یاد آپ کو رلاتی تھی۔ چنانچہ آپ نے فیصلہ کیا کہ میں اکیلا نہیں جاتا، ابراہیم اور محمد کو بھی ساتھ لے جاتا ہوں۔ انہوں نے 2
رہبر لیے، راستہ دکھانے والے۔ تاریخ والے لکھتے ہیں کہ وہ جو رہبر تھے وہ راستے میں پیاس سے مر گئے۔ آپ بھی بڑی مشکل سے مختلف مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے، کانٹے دار جھاڑیاں، پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے آخر کار حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفے پہنچ گئے۔ تاریخوں میں لکھا ہے جب کوفے والوں کو آپ کے بارے میں پتہ چلا، دھڑا دھڑا آپ کے استقبال پر پہنچے، اور ایک ہی دن میں 40,000 نے، یہ حضرت عبدالرب کی فردوس آسیہ کے حوالے سے 40,000 کوفیوں نے ایک دن میں حضرت حسین کی بیعت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر کر لی۔ آپ نے جب ایک دن یہ جوش دیکھا، آپ نے تو فوراً لکھ دیا کہ اے آقا حسین آپ آ جائیں، حالات بڑے سازگار ہیں۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفے میں آئے، اس وقت وہاں کا گورنر نعمان ابن بشیر جو صحابی رسول ہیں وہ تھے۔ انہوں نے جب حضرت مسلم بن عقیل کو دیکھا کہ معمولی سا خطبہ دیا، یزیدی کہنے لگے کہ آپ کمزور امیر ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہا یہاں پر شرارتیں ہو رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ آنے والا کون ہے؟ نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر کا چشم و چراغ ہے، ان کے بارے میں سازشی جملے استعمال کرتے ہو؟ یزیدیوں نے جناب خط لکھ دیا کہ اے یزید، اس سے پہلے کہ تیرا تخت الٹ جائے کوفے کی خبر لے۔ ادھر آقا حسین نے مکے سے چند اپنے قاصدوں کو، بصرہ کی طرف بڑے بڑے رئیسوں کو خط لکھا کہ میں اللہ کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں، اس بدکار سے بچو، اس گناہگار سے بچو، اس باغی سے بچو، میں تمہیں اللہ کے نبی کی شریعت کی دعوت دیتا ہوں، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، قیامت تک کے لیے سرخرو ہو جاؤ گے۔ اس طرح کا متن تھا خط کا۔ اب بصرہ کی طرف آپ نے بھی قاصد بھیج دیے۔ ادھر یزید کو جب پتہ چلا کہ کوفہ میں مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر ہزاروں لوگ نے حسین پاک کی بیعت کر لی ہے، تو یہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے اپنے خاندانی غلام سرتون کو بلایا، حالانکہ وہ یہودی تھا، اور جب بھی کوئی حکومت کے معاملات پر مشورہ ہوتا اس یہودی سرتون سے مشورے کرتا تھا۔ سرتون تو بتا، اس نے کہا میں اگر بتاؤں نا تو ایسا کر، بصرہ کا حاکم ہے نا عبید اللہ ابن زیاد وہ بدنیات، اس کو کوفے کا گورنر بنا دے اور نعمان ابن بشیر کو معزول کر دے۔ یہ ایسا بدبخت ہے، ایسا جابر ہے، یہ کسی پر ترس بھی نہیں کھاتا۔ بس ابن زیاد کو تو کوفے کا گورنر بنا دے، پھر دیکھ حسین پر تو غالب آ جائے گا۔ اب اس نے فوراً ایک قاصد لکھ بھیجا بصرہ کی طرف کہ اے عبید اللہ ابن زیاد، بصرہ کا بھی تو حاکم ہے اور کوفے کا بھی تو حاکم ہے، میں تجھے فلاں فلاں دولت کا حرص و لالچ دیتا ہوں کہ تو کوفے میں جا، مسلم بن عقیل کو ایسے تلاش کر جیسے سونا تلاش کرتا ہے، کہیں مل جائے یا اسے کاٹ ڈال، قتل کر دے، قید کر دے، کوفے سے نکال دے، بس مجھے کوفے کی حکومت چاہیے۔ ادھر قاصد پہنچ گئے۔ اب اتفاق دیکھیں، حضرت حسین کا قاصد بھی بصرہ میں ہے اور ابن زیاد ابھی تیاری کر رہا ہے۔ جب وہ تیاری کر رہا تھا، مختلف رئیسوں نے جب امام علی مقام کو خط پڑھا تو انہوں نے چھپا لیا، مگر مورود نامی ایک شخص ڈر گیا کہ اگر اس خط کا پتہ ابن زیاد کو پتہ چلا تو وہ مجھے اور میرے بچوں کو قتل کر دے گا۔ الغرض اس نے ابن زیاد کو قاصد سمیت پیش کر کے بتا دی کہ حسین پاک کا قاصد ہے، اور اس میں حضرت حسین کی تحریر بھی پڑھی۔ اس نے حضرت امام علی مقام کے قاصد کو قتل کیا، اور پھر اپنے بھائی عثمان ابن زیاد کو بصرہ کا حاکم مقرر کر کے ایک اس نے تقریر کی بصرہ میں، او بصرہ والو، تم جانتے ہو میں عبید اللہ ابن زیاد بول رہا ہوں، اگر کسی نے امیر یزید کے خلاف بغاوت کی، ان کے بچوں کو کاٹ کر چوراہوں پر لٹکایا جائے گا، عورتوں کو بیوہ کر دیا جائے گا، یعنی قتل کی دھمکیاں دی۔ لوگ ڈر گئے۔ اب اس کو پتہ چلا کہ آقا حسین کا کوفے والا انتظار کر رہے ہیں، چنانچہ یہ حجازی لباس پہن کر، عربیوں والا لباس پہن کر، جس رستے سے امام علی مقام نے کوفے آنا تھا، یہ اسی رستے سے کوفہ میں داخل ہوا۔ اب جب کوفہ کے اندر اس نے داخلہ اختیار کیا، کوفے والے پہلے سے آپ کے انتظار میں تھے،
رات کا وقت ہے، اندھیرے میں پہچان نہ پائے. اب حجازی کپڑے، عربی لباس ہے اور عربی سواریاں، یہ دھوکے کے صورت میں کوفے میں داخل ہوا. رات کے وقت میں لوگ پہچان نہ سکے. انہوں نے کہا مرحبا بکا یا ابن رسول اللہ قدمت خیر مقدمین، او ابن رسول مرحبا، حسین پاک مرحبا، آقا حسین کا آنا مرحبا. اب یہ جل بھون کر دانت پیستا ہوا یہ دارالامارت کی طرف بڑھا چلا گیا. جیسے ہی دارالامارت کے قریب آیا کسی نے زور سے کہا ہٹو، جانتے نہیں ہو یہ امیر عبید اللہ ابن زیاد ہے. لوگ گھبرا گئے کیونکہ مشہور تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد بدنہاد بڑا خبیث ہے، بے رحم آدمی ہے، یہ قتل کرنے میں بالکل یہ ترس ہی نہیں کرتا. اب لوگ گھبرا گئے. چنانچہ اس نے جا کر دارالامارت میں نعمان ابن بشیر کو معزول کی خبر دی. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آپ کوفے میں گئے، اب یہ سیاق و سباق اشارتاً باتیں مرض کرتا جا رہا ہوں کہ مختار بن عبادہ کے گھر میں آپ تھے جب کوفے میں تھے. درد تھا وجود میں. ظہر کی نماز کے لیے آپ باہر نکلے. یہ میزبان بھی روٹ گیا، گھر سے یہ چلا گیا. ڈر گیا کہ کہیں کچھ ہو جائے گا. جب آپ ظہر کی نماز میں گئے تو کوئی شخص مسجد میں نہ آیا. ایک بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ کوفے کے حالات کیسے ہیں؟ اس نے کہا یا امام کیا بتائیں کہ عبید اللہ ابن زیاد آ چکا ہے اور اس نے کوفے والوں کو دھمکایا، ڈرایا ہے. اب کوفے والے آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، یہ یزید کا ہی ساتھ دیں گے. آپ کو بڑا افسوس ہوا. چنانچہ اب پہلا میزبان بھی روٹ گیا، وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا. تنے تنہا میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ نواسا کوفے کی سرزمین پر، حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی نالین بھی شکستہ ہو گئی، آپ کے مقدس جوڑے جو ہیں وہ بھی شکستہ ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ گلیوں میں چل رہے ہیں. چلتے 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 ایک بلند مکان کے قریب پہنچے. ایک کنیز کھڑی تھی. آپ نے اس سے پوچھا بی بی یہ کس کا گھر ہے؟ اس نے کہا کہ اے شہزادے یہ ہانی بن عروہ کا گھر ہے. چنانچہ آپ نے کہا کہ اپنے آقا سے جا کر کہو ایک شخص دروازے پر کھڑا ہے اور وہ اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے. کنیز نے کہا حضور آپ ہیں کون، کہاں سے آئے ہیں، آپ کا نام، آپ کا تعارف کیا ہے؟ تو آپ نے اپنا تعارف بیان کیا کہ نبی کے گھر کا بندہ ہوں ہے آقا مرتضیٰ میرا، حسین ابن علی سید امام پیشوا میرا، نرالا ہے جہاں والوں سے گھر میرا، چمن میرا، اگر پوچھے تو کہہ دے نام مدینہ ہے وطن میرا. بی بی اگر میرا نام پوچھے تو کہنا مسلم بن عقیل حسین کا بھائی آیا ہے. اب کنیز اندر گئی. اس نے دوڑ کر کہا حضور آئیے آئیے. جب آپ اندر گئے ہانی بن عروہ کہتے ہیں کہ بیمار تھا، استقبال کے لیے اٹھا مگر اٹھ کے گر گیا. آپ ان کے سرانے بیٹھ گئے. گفتگو ہونے لگی. آپ نے سارے قصے بیان کیے، ایسے ایسے کوفے والوں نے بلایا تھا اور حالات یہ ہو گئے. اب عبید اللہ ابن زیاد بھی آ چکا ہے اور یوں قتل کی دھمکیاں دیتا ہے. کوفے والے سارے مکر چکے ہیں. حضرت ہانی بن عروہ کو بڑا افسوس ہوا. کہا اچھا حضور ایک عرض کروں، میرا ابن زیاد سے بڑا یارانہ ہے، میں ان کو خبر کرتا ہوں کہ افسوس میں بیمار ہوں تو مجھے پوچھنے نہیں آیا، یہ مجھے پوچھنے آئے گا. سرکار آپ پردے کے اوٹ میں چھپ جانا، جب یہ میرے قریب بیٹھے گا تلوار سے گردن اڑا دینا. نہ یہ خبیث رہے گا نہ فتنے پھیلیں گے. اپنی اور میری نشانی یہ ہوگی کہ جب میں دوران گفتگو اس سے گفتگو کرتے ہوئے اپنا امامہ اتار کے رکھوں، سمجھ جانا موقع اچھا ہے. حضور اگر آپ نے موقع گنوا دیا تو یہ بدنہاد ایسا ہے ان قریب مجھے بھی قتل کر دے گا، آپ کو بھی شہید کر دے گا. آپ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا. چنانچہ اس نے اپنا قاصد بھیجا. حضرت ہانی بن عروہ نے عبید اللہ ابن زیاد کو، اے امیر افسوس ہے، ایسے میں بھلا یار ہوتے ہیں، میں بیمار پڑا ہوں تو پوچھنے نہیں آیا. اب اس نے جواب بھیجا کہ مجھے پتا نہیں تھا، چلو میں آ رہا ہوں، فلاں وقت رات کے فلاں حصے میں تجھے پوچھنے آؤں گا. چنانچہ عبید اللہ ابن زیاد حضرت ہانی بن عروہ کو پوچھنے آپ کے گھر آ گیا. جب آپ کے گھر آیا بیٹھ گیا، باتیں کر رہا تھا. دوران گفتگو
حضرت ہانی بن عروہ نے اپنا امامہ اتار کے رکھا، 3 بار ایسا ہوا، مگر حضرت مسلم بن عقیل پردے سے باہر نہ آئے۔ جب نہ آئے نا تو یہ عربی اشعار پڑھنے لگے، ما تنظرون بسلمى ان تحبوها اسقینیها وان كانت فيها نفسی۔ سلمہ کو کیا ہو گیا؟ تمہیں اب کس کا انتظار ہے؟ مجھے پلا دو خواہ جان چلی جائے۔ یعنی اس میں اشارہ تھا جلدی کیجئے۔ جو 7 غلام کھڑا تھا نا وہ تاڑ گیا، کہنے لگا امیر چلیے چلیے، دھکے دیتا ہوا ابن زیاد کو باہر لے گیا۔ اس نے کہا کیا ہوا تجھے؟ کہا جی مجھے وہاں حالات صحیح نہیں لگ رہے تھے اور مجھے لگ رہا تھا آپ کے قتل کی اس گھر میں سازش ہو رہی تھی۔ اس نے کہا پاگل ہو گیا، ہانی تو میرا بڑا پیارا یار ہے، بچپن کا دوست ہے۔ اس نے کہا جی آپ چلیے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب یہ جب محل میں پہنچا، اس نے اپنے غلام کو تیار کیا، موکل نامی کو، 3000 درہم دیے، کہا یہ ہے پیسے، مجھے مسلم بن عقیل چاہیے۔ اللہ 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 اللہ، آل نبی کی یہ قربانیاں ہیں، اسے قصہ نہ سمجھیں، سننے کے بعد سوچیں کہ آج ہم اللہ کے گھر میں ہواؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں عبادت کرتے ہیں۔ یہ عبادت خانے، یہ نمازیں، یہ تلاوت، یہ جناب والا حج، یہ عمرہ، یہ نیکیاں، یہ تقوی، یہ پرہیزگاریاں آل نبی کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہانی بن عروہ نے جب یہ نکل گیا، حضرت مسلم بن عقیل سے کہا حضور والا آپ نے کیا کیا؟ اچھا موقع گوا دیا، آپ نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ آپ نے کہا او ہانی مجھے نانا کی حدیث یاد آ گئی۔ پوچھا وہ کون سی؟ کہا نانا فرما کرتے تھے ان الایمان قید الفتکی ولا یفتق مؤمن، کہ کسی کو دغا دے کر قتل کرنا مومن کی شان نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا اس کو دغا دے کے ماروں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی کے گھر والوں کی شان دیکھیے، عدل و انصاف کو دنیا میں بسانے والے، شریعت محمد کی شریعت کی پاسداری کرنے والے، اپنے بدترین خون کے دشمن کو بھی جناب والا معاف کر دیا، موقع دیا یہ جائے۔ اب ابن زیاد نے اسے 3000 درہم دیے، کہا کہ موکل مجھے بس مسلم چاہیے کسی حالت میں بھی۔ تو اب وہ موکل بڑا چلاک تھا، وہ حضرت ہانی کے محلے کی مسجد میں پہنچا۔ اب مسجد میں آ کر نا وہ جناب درود پڑھنے لگ گیا، حضور کی آل پر زور زور سے درود پڑھتا تھا، درود و سلام زور زور سے پڑھ رہا تھا، حضور پر درود ہو، حضور کی آل پر درود ہو، حضور کے گھر والوں پر درود ہو۔ لوگوں کو یقین دلا رہا تھا کہ اہل بیت کا محب ہے کوئی۔ اب لوگوں سے پوچھا کہ میں دیوانہ ہوں اہل بیت کا، مسلم بن عقیل پیر صاحب کا دیدار کرنا، میں نے بیعت بھی کرنی ہے، یہ 3000 درہم لے کے گھوم رہا ہوں، میرا مرشد آیا ہوا ہے، یہ پیسے پیش کروں گا، میرا مرشد اس کو کسی کام میں لگائے گا۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے، وہ بیٹھے ہیں صحابی رسول مسلم بن اوسجہ، ان کو خبر ہوگی۔ حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، یہ مسجد جامع مسجد میں عبادت کر رہے تھے، یہ قریب جا کے بیٹھ گئے۔ جیسے ہی حضرت مسلم بن اوسجہ کھڑے ہوئے، دوڑ کر اپنے قدموں میں گر گیا، میں صدقے جاؤں، میں آپ پر قربان جاؤں، آپ نے میرے مرشد کو دیکھا ہوگا تو مجھے بتائیے، میں آل نبی کے دیدار کے لیے تڑپ رہا ہوں، میں ملک شام سے آیا ہوں، شامی مرد ہوں، پیر کا دیدار کرنے آیا ہوں، امام کا دیدار کرنے آیا ہوں، مرحبا میری خوش نصیبی کہ کوفے میں ابن علی آئے ہوئے ہیں، ابن رسول آئے ہیں، خدا کے لیے دیدار کرا دیجئے۔ یہ 3000 درہم پیش کرنے آیا ہوں۔ بڑی موٹی موٹی قسمیں کھائیں، ایسے جناب اس نے مگر مس کے آنسو بہائے۔ حضرت مسلم بن اوسجہ اس کے دھوکے میں آ گئے۔ جب اس نے دیکھا نا کہ اتنے پیار کر رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے آل نبی پر، بڑی بڑی قسمیں کھا رہا ہے، وہ آپ کو حضرت مسلم بن عقیل کے پاس لے آئے، قدموں میں گر گیا، حضرت مسلم بن عقیل کے قدموں کو چومتا ہے، آپ کے قدموں کو جناب چاٹتا بھی ہے، میں آپ پر قربان جاؤں، حضور میری معراج ہو گئی، میں نے آپ کا دیدار کر لیا، سائیں پیر جی یہ 3000 درہم بھی ہے، اس سے اسلحہ خریدیے، دشمنوں پر حملہ کیجئے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، آپ کا دیدار کر رہا ہوں، بیعت بھی کی۔
آپ کے ہاتھ پر توبہ بھی کی، بیعت بھی کی، ساری نقل و حرکت کا اس نے جائزہ لیا۔ اگلے دن آ کر اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو سب کچھ بتا دیا۔ کہا جی وہ تیرا لنگوٹیا کہتے ہو کہ ہانی میرا بڑا گہرا پرانا یار ہے، وہ یار بھی ہے، تیرا یار مار بھی ہے، تیرے دشمن کو گھر میں پناہ دے رکھی ہے۔ ابن زیاد نے کہا اچھا۔ اس نے چند سپاہیوں کو بھیجا اور اس میں حضرت ہانی بن عروہ کا سسر بھی تھا کہ جا اپنے داماد کو خیال سے لے آ۔ اب وہ ڈر گیا کہ اگر میں نہ لاؤں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو مار دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ حضرت ہانی بن عروہ یہ دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو آ کر محمد بن اشعث نے، اسما بن خارجہ نے کہا کہ آپ کو امیر بلاتے ہیں۔ اب آپ نے سمجھا کہ اگر میں نہ گیا تو شک کریں گے، اگر گیا کوئی بات نہیں، میری جان چلی جائے گی، کچھ ہو بھلے وہ مجھے مار دیں مگر میں مسلم بن عقیل کو ان کے حوالے نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جب آپ وہاں تشریف لے گئے، ابن زیاد نے آپ کو سلامی نہیں کیا، منہ ادھر پھیر دیا۔ حضرت ہانی کو بڑا ناگوار گزرا، یہ کیسا دوست ہے؟ کہا کہ ابن زیاد یہ کیسی بے رخی ہے، تم میری طرف سے منہ پھیر رہا ہے؟ کہا کہ ہانی تو نے کون سا اچھا کام کیا، میرے دشمن کو تو نے پناہ دی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کیسی غلط باتیں کر رہے ہو، کون سا تیرا دشمن اور کس دشمن کو میں نے گھر میں رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا موکل سامنے آ۔ جب غلام سامنے آیا فرمایا اچھا ہو شیطان، یہ سارا تیرا قصور ہے، یہ تیری حرکتیں ہیں۔ آپ نے ڈنڈا مارا، اس موکل کا سر پھوڑ دیا، وہ پھر مزاحمت کرنے لگا، تلوار اٹھائی اس کا سر کاٹ دیا۔ ابن زیاد کہنے لگا کہ ہانی تو نے اچھا نہیں کیا، اب جان بخشی کی ایک صورت ہے، مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دو۔ آپ نے فرمایا ابن زیاد تو مسلم بن عقیل کی کہتا ہے، خدا کی قسم تو میری جان لے لے، میں ان کا سایہ بھی تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ پہلے تو شاید کوئی باتیں ہو جاتی، اب مجھے پتا چل گیا ہے تو آل نبی کا دشمن ہے، اہل بیت اطہار کا دشمن ہے۔ او ابن زیاد بدنیاد، تو بھلے مجھے قتل کر دے، مجھے یقین ہے مجھے قتل کرے گا، مگر میں مسلم بن عقیل کو تیرے حوالے ہرگز نہیں کروں گا۔ اس نے حضرت ہانی کے سر میں ڈنڈا مارا۔ جب ڈنڈا مارا نا، اطلاع نیچے تک پہنچ گئی، کسی نے ان کے قوم میں شور مچا دیا کہ اے قبیلہ مذہب، تمہارے ہانی کو ابن زیاد نے ڈنڈا مار کے زخمی کر کے قید کر دیا۔ چنانچہ ابن زیاد کے حوالے سے جب قبیلہ بنو مذہب نے سنا کہ ہمارے ہانی کو مارا ہے تو وہ 500 لوگوں کو لے کر انہوں نے دارالامارت کا محاصرہ کر لیا، اینٹ سے اینٹ بجا دیتے۔ مگر اس نے پھر چلاکی کھیلی، قاضی شریع سے کہا کہ جا کر کہہ دے کہ ہانی بالکل سلامت ہے۔ جب جانے لگے، ہانی بن عروہ نے قاضی شریع سے کہا کہ میری قبیلے والوں کو کہہ دو کہ اس نے مجھے مارا بھی ہے، میرا سر پھٹا ہوا، آؤ بدلہ لے لو۔ تو ابن زیاد نے ایک اپنے غلام کو ساتھ بھیجا کہ اگر یہ کوئی غلط بات کہیں تو ان کا بھی سر کاٹ دینا۔ قاضی شریع کہتے خدا کی قسم میں ڈر گیا اور میں نے کہا کہ ہاں وہ صحیح سلامت ہے، ان کو قتل نہیں کیا گیا۔ قافلے والے واپس چلے گئے۔ اب انہوں نے قاضی شریع کو بھی قید کر دیا، ہانی بن عروہ کو بھی قید کر دیا۔ المختصر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ 10,000 فوجی بھیجے گئے حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے، مگر منہ کی کھا کے واپس پلٹ آئے۔ دوپہر تک جنگ ہوئی، مسلم بن عقیل نے کئیوں کو فنار کیا۔ پھر وہاں سے تنے تنہا آپ کوفے کی گلیوں میں گھومنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مدینے کا مسافر کوفے کی گلیوں میں ہے، پیاس لگی، دوپہر کا وقت ہے، ایک گھر کے قریب سے گزرے، کیا دیکھتے کہ ایک عورت دروازے پر بیٹھی ہے۔ آپ نے اسے کہا کہ بی بی مجھے پانی چاہیے۔ اس نے آپ کو پانی دیا، پانی پی کر آپ وہیں تشریف فرما رہے۔ اس نے آ کر دیکھا کہ بیٹھے ہوئے، کہا کہ جی فاذهب الى اهلك، بھائی صاحب اپنے گھر کی طرف جائیں، آپ کا میرے دروازے پر بیٹھنا اچھا نہیں، اپنے گھر جائیں، یہ اچھا بھی نہیں۔ حضرت نے فرمایا سبحان اللہ یا عبداللہ، کہ اے اللہ کی بندی،
میرا یہاں کوئی گھر ہے نہ میرا کوئی یہاں پر دوست ہے۔ پوچھا پھر آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں۔ اب نام اس کا طوع کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ الغرض طوع آپ کو اپنے گھر لے گیا، اپنی خدمت کی، کھانا پیش کیا، یوں ساری رات خدمت کرتی رہی۔ اس کا ایک بیٹا تھا بلال، اب وہ بھی یزیدی تھا، سارا دن وہ حضرت مسلم بن عقیل کو تلاش کرتا رہا۔ اعلان ہو گیا تھا کہ جو مسلم بن عقیل کی اطلاع کرے یا ان کی خبر لائے، گرفتار کروائے، اسے اتنا انعام دیا جائے گا۔ اب رات کو یہ تھکا رہا اپنے گھر میں آیا، اس نے اپنی ماں کو کمرے میں بڑے اہتمام سے آتے ہوئے جاتے دیکھا۔ ماں خیر تو ہے، اس کمرے میں آنا جانا لگا ہوا ہے۔ اس نے کہا بیٹا کسی کو بتانا نہیں، ہماری خوش قسمتی ہے آل رسول ہمارے گھر میں آئے ہوئے ہیں، آل نبی ہمارے گھر آیا ہوا ہے۔ ماں کتنی خوش نصیب ہے، مگر وہ بدبخت دل میں خوش ہونے لگا، واہ میں سارا دن باہر ڈھونڈتا رہا، دولت میرے گھر میں ہے۔ اب اس نے بھی جناب ناٹک کرتے ہوئے، اچھا ماں ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ آل رسول ہمارے گھر میں آئے ہوئے ہیں، آل نبی ہمارے گھر میں آئے ہیں۔ صبح ہوئی تو اس نے جا کر یزید کو کہا کہ یزید میرا انعام دو، ابن زیاد میرا انعام دو۔ یزیدی نے انعام دیا جناب اس کو، اور پھر لشکر کو بھیجا۔ المختصر لشکر نے لڑائی کی، آپ نے تقریباً 150 اور بعد روایتوں میں 180 کوفیوں یزیدیوں کو فنار کر دیا، اور ایک ظالم نے آپ کو پتھر مارا، آپ کا ہونٹ جو ہے وہ زخمی ہوا۔ پھر کسی نے نیزہ آپ کی پیٹھ میں گھونپا، آپ زمین پر تشریف لائے۔ آپ کو محمد بن اشعث نے کہا کہ اے مسلم بن عقیل آپ کو امان دی جاتی ہے، لڑیے مت، میں آپ کو جان کی امان دیتا ہوں، آپ صرف ابن زیاد سے بات کر لو۔ آپ وہاں تشریف لے گئے، ابن زیاد سے گفتگو ہوئی۔ گفتگو کے دوران اس نے آپ کو گالیاں دی اور کہا کہ اے مسلم بن عقیل آپ یہ ہو، حسین یہ ہے۔ آپ نے فرمایا بدتمیز، بدلگام، اپنی زبان کو لگام دے، تو جانتا نہیں کہ حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے تھے حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ محمد سے ہے اور میں محمد حسین سے ہوں۔ حسین اللہ کے نبی کا بیٹا ہے، حسین وہ ہے جس کا جھولا جبریل جھلاتے تھے۔ بتا کہ تیرا نانا محمد عربی ہے، صرف اس کائنات میں اگر کوئی محمد عربی کا اس وقت نواسا ہے وہ صرف حسین ابن علی ہے۔ الغرض اس نے کہا کہ کون ہے کہ جو مسلم بن عقیل کو چھت پر لے جا کر شہید کرے؟ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ایک ظالم پڑا، اس نے کہا میں لے جاتا ہوں۔ اب اللہ کریم یہ دکھا رہا ہے، ہم چاہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کو چھت پہ لے کے آیا، تلوار بڑھا کر مارنے لگا تھا، اس کا ہاتھ سن ہو گئے، گھبرا کر واپس آیا، یا امیر یا امیر لگتا ہے کہ خدا کا قہر برس گیا ہے، میرا ہاتھ سن ہو گیا ہے۔ اس نے کہا پاگل ہو گیا، کسی اور کو بھیجا۔ وہ جب گیا، روایتوں میں تاریخوں میں لکھا ہے جیسے اس کی نظر حضرت مسلم بن عقیل پر پڑی، قریب کیا دیکھتا ہے؟ تاجدار بطحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر ہے۔ فرمایا او ملعون میرے بیٹے کو قتل کرنے آیا ہے۔ تاریخوں میں لکھا ہے اس کا کلیجہ پھٹ گیا، وہیں مر گیا، شور مچ گیا، رسول اللہ آئے ہیں اور اس شخص کا کلیجہ پھٹ گیا ہے۔ مگر کہتے ہیں جب بدبختی آئی ہو نا، بدبختی سر پہ چڑھ جائے تو عبرت بھی بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ ہاتھ سن ہو گئے، اس کو سمجھ نہ آئی، بندے کا کلیجہ پھٹ گیا، اسے سمجھ نہ آئی۔ تیسرا گیا، اس کے اوپر بجلی کڑکی، وہیں کر خاکستر ہو گیا، کوئلہ ہو گیا، مگر اس نے پھر بھی عبرت نہ پکڑی۔ یعنی اللہ نے دکھایا کہ قیامت تک کے مسلمانوں کہیں یہ مت سمجھنا کہ ان کا کوئی والی نہیں، ان کا کوئی وارث نہیں ہے۔ اگر رب چاہے تو ایسا سب کو کر سکتا ہے، سب کو بیک وقت یک بارگی ختم فرما سکتا ہے، سب پر بجلی برسا سکتا ہے، سب کو کوئلہ کر سکتا ہے، مگر ہم تو ان کا امتحان لے رہے ہیں۔ تب قیامت تک یہ ریت بن جائے، جب جب یزیدی دور آئے، تخت پر یزید بیٹھ جائے، جب شریعت کا خون ہونے لگے، شریعت کو پائمال کیا جائے، تو حسینی ولولے دلوں میں پیدا کر لینا، یزیدی معاملات کو پائمال کر دینا۔ تمہیں حسینیت سکھائی جا رہی ہے کہ جس جس دور میں بے حیائی عام ہو جائے، بے روی عام ہو جائے، خرابی عام ہو جائے، عیاشی عام ہو جائے، بدمعاشی عام ہو جائے، میرا حسین یہ سبق دے کے جا رہا ہے۔
کہ اس فحاشی کی ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا، جان قربان کر دینا، یہ تمہیں حسین سکھا رہے ہیں۔ ان کو تباہ کرنا مقصود نہیں ہے۔ اگر تباہ کرنا مقصود ہوتا، مدینے میں بڑے بڑے صحابہ تھے، مکے میں بڑے بڑے جرنیل صحابہ تھے، بڑے بڑے جناب والا تیر چلانے والے، بڑے بڑے تلوار کے ماہر صحابہ موجود تھے۔ اگر حسین لڑنے آتے ایمان سے بتاؤ 6 ماہ کا لال اپنے ساتھ لاتے، مستورات کو لے کے جاتے؟ صحابہ نے کہا تھا آقا حسین آپ جا رہے ہو تو عورتوں کو تو لے جاؤ نا۔ آپ نے فرمایا جو ہم جانتے کوئی جانتا نہیں، دلی میں کہتے ہیں نانا نے جو بتایا وہ پورا کرنے جا رہا ہوں۔ الغرض ایک شقی کو بھیجا، اس نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کاٹ کر ابن زیاد کے پاس بھیجی، اور آپ کا دھڑ جو ہے وہ زمین پر پھینک دیا، اور سر یزید کے پاس بھیجا کہ ہم نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، یہ ان کا سر ہے، اور دھڑ وہاں پڑا ہوا ہے۔ ہانی بن عروہ کو بھی ان کا بھی سر بھیج دیا۔ یزید نے خط بھیجا کہ اے ابن زیاد ہم بڑے خوش ہوئے، تو نے میری سوچ سے بھی بڑا کام کیا ہے، اور یہی کام حسین کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ یعنی یہ تاریخ بتا رہی ہے، آپ کوئی بھی تاریخ اٹھائیں، تاریخوں میں یہ جملے موجود ہیں کہ قتل حسین کا آرڈر یزید نے دیا تھا۔ یزید وہ ملعون ہے کہ جو عیاش بدمعاش، یعنی جو گندگیاں کہلاتی ہیں وہ ساری کی ساری یزید کے اندر موجود تھی، اور میرے آقا حسین نے یہ اپنے نانا کے غلاموں کو درس دیا ہے کہ دیکھو میں نے اس باغی کو قبول نہیں کیا، اس شرابی کو قبول نہیں کیا، اور میرے نبی فرمایا کرتے تھے سب سے پہلے جو میری سنت کو ختم کرے گا بنی امیہ کا ایک لڑکا ہوگا، نام اس کا یزید ہوگا۔ نبی دو عالم نور مجسم نے نام لے کر کہا تھا کہ وہ چھوکرا اس کا نام یزید ہوگا، سب سے پہلے وہ میری سنت کو ختم کرے گا، میری شریعت کے خلاف چلے گا۔ تاریخ نے دیکھ لیا، حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے اللہ مجھے اس دن سے بچا جب وہ لوٹا آ کر بیٹھے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے خلاف چلے۔ اور آج بھی یزیدی کے حمایتی بڑے، علماء نے کتاب میں لکھا ہر دور میں یزیدی پائے جاتے ہیں، ہر دور میں پائے گئے، اور آج کے دور میں تو بڑے، اور یہاں تک تمغہ دینے کے لیے لوگ تیار ہیں کہ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے یزید کو امیر المومنین مانا تھا، اور جھوٹی جھوٹی روایتیں پڑھ پڑھ کے امت کو خراب کرتے ہیں۔ اور بالخصوص بخاری شریف کی وہ حدیث قسطنطنیہ، اس کا حوالہ دے کر یزیدی مولوی امت کو بہکانے کی گندی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جو اس بحری جہاد میں شریک ہوگا مغفور لہم، وہ بخشا بخشایا ہے۔ دیکھو یزید اس میں شامل تھا۔ آئیے یہ بات بھی حدیث اور اس کا پورا سیاق و سباق سن لیں تاکہ کوئی خبیث مسلمانوں کو خراب کرنے کی ناپاک کوشش نہ کرے۔ حدیث قسطنطنیہ بخاری شریف میں موجود ہے، دیگر سیاہ ستہ کی کتابوں میں مختلف طریقے سے کچھ لفظوں کا تغیر ہے، اس طریقے سے یہ حدیث موجود ہے۔ امام بخاری نے حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ ہیں حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کہتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اول جیش، میرے غلاموں کا پہلا لشکر، پہلا اول جیش پہلا لشکر بحری جہاد کرے گا، اور جو اس میں ہوگا وہ بخشا ہوا ہوگا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اس میں جناب یزید بھی تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ جہاد بحری جو تھا بیڑوں کے ذریعے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دار الامارت جب آپ بادشاہ تھے تب روانہ کیا گیا تھا، اور کب 28 ہجری میں۔ کون سی ہجری میں جی؟ یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ یہ بیڑا جہادی بیڑا جو گیا تھا، یعنی پانی کے ذریعے یہ جہاد کرنے گئے تھے صحابہ، حضور نے خوشخبری دی میری امت کا اول جیش پہلا
لشکر، بعد میں بھی گئے ہیں وہاں لشکر، مگر حدیث میں کہ پہلا اول جیش، پہلا لشکر جو وہاں جائے گا وہ بخشا ہوا ہوگا، اس میں جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ بخشے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ یزیدی لوگ کہتے ہیں لو جی حدیث میں تو ہے نا، تو یزید بھی اس میں گیا تھا لہذا وہ یزید تو بخشا ہوا ہے۔ یہ لوگ یزید کو جہنمی کہتے ہیں، لعنتی کہتے ہیں، ملعون کہتے ہیں۔ حدیث کی بات میں دوبارہ کرتا ہوں، بعد میں کروں گا۔ ایمان سے بتائیں جو قتل حسین پر راضی ہوا وہ کیسے جنتی ہو سکتا ہے؟ جس نے آل نبی کے خون میں اپنے گندے ہاتھ رنگے ہوں وہ کیسے جنتی ہو سکتا ہے؟ جو شریعت محمد کا ڈاکو ہو وہ کیسے جنتی ہو سکتا ہے؟ جو سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کو حلال کہے وہ کیسے جنتی ہو سکتا ہے؟ جو سوتیلی بیٹی کے ساتھ نکاح کو حلال کہے وہ کیسے جنتی ہو سکتا ہے؟ جو سوتیلی بہن کے ساتھ نکاح کرنے کو حلال کہے وہ کیسے جنتی ہو سکتا ہے؟ غلاظت کے جتنے رنگ ہیں وہ سارے کے سارے یزید میں موجود تھے۔ اب ایسا ملعون اس کو یہ جنتی بنانے کی ناپاک حرکتیں کرتے ہیں۔ ہم تو کئی بار کہتے ہیں چل مولوی تجھے یزید قبول ہمیں حسین قبول۔ یہ قیامت کے دن پتا چلے گا کہ جب یزیدیوں کو جہنم میں جناب وہ موٹے موٹے ڈنڈے پڑیں گے، ان کو پتا چلے گا کہ حسینی کی شان سے جنت میں جا رہے ہیں۔ 28 ہجری میں ہوا جی وہ جہاد۔ کون سی ہجری میں؟ 28 ہجری میں۔ کتنی ہجری میں ہوا جی؟ کون سی ہجری میں ہوا؟ 28 ہجری میں۔ حدیث کون سی کتاب میں ہے؟ بخاری شریف میں۔ کون سی کتاب میں ہے؟ بخاری شریف میں۔ اور اس میں کون سا تذکرہ ہے؟ فرمایا اول جیش۔ کیا ہے لفظ؟ اول جیش۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلا لشکر، یعنی مسلمانوں کا پہلا جہادی لشکر جب اس بحری بیڑوں میں سوار ہو کر جہاد کافروں سے کرے گا، جو اس پہلے لشکر میں شامل ہوگا وہ بخشا ہوا ہوگا۔ کون سے سن میں ہوا؟ 28 ہجری میں۔ کون سے سن میں جی؟ اب سنیے 28 ہجری میں یہ جہاد ہوا۔ یزید پلید ملعون لعنتی جہنمی کتا، ایک کتاب میں ہے یہ 25 ہجری میں پیدا ہوا تھا، ایک میں 26 ہجری میں۔ 25 یا 26 ہجری میں پیدا ہوا، جہاد کب ہوا؟ 28 ہجری میں۔ 25 مانو تو عمر یزید کی کتنی بنے گی؟ کتنی مانے گی جی؟ 3 سال۔ اگر وہ کتاب کا جملہ مانے کہ 26 ہجری میں یہ پیدا ہوا، جہاد ہوا 28 میں، تو عمر کتنی بنے گی؟ واہ مولوی واہ، تیرے گھر میں کوئی 2 سال کے سپہ سالار پیدا ہوتے ہوں گے، تیرے گھر میں کوئی 3 سال کے سپہ سالار پیدا ہوتے ہوں گے۔ یقیناً جناب وہ 3 سال کے سپہ سالار نے کسی کیڑے مکوڑے کے ساتھ جہاد کیا ہوگا، گٹر کے کیڑوں کے ساتھ جہاد کیا ہوگا، گندی نالی کے کیڑوں سے جناب وہ 3 سال کا بچہ ہی کھیل سکتا ہے۔ 3 سال کا جناب یزید بن گیا سپہ سالار۔ 25 ہجری میں پیدا ہونے والا، 26 ہجری میں پیدا ہونے والا، 28 ہجری میں کیسے جناب 26 سال کا ہوگا؟ پتہ چلا اب تو یہ کہیں گے لعنت اللہ پر کہ جناب جو آقا حسین کے مقابلے میں پلید کو لا رہے ہیں۔ بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں، موٹی موٹی، اور کہتے ہیں امیر المومنین تھے وہ، اور نعوذ باللہ حسین پاک تو باغی تھے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اگر آقا حسین ایمان کی بات ہے، اگر خلافت کا دعویٰ ہی کرنا تھا تو مدینے میں کر دیتے، خلیفہ ہونے کا دعویٰ ہی کرنا تھا تو کربلا میں کیوں جاتے؟ مدینے میں اعلان کر دیتے۔ چلو مدینے میں نہیں کیا، بڑے بڑے صحابہ، حضرت ابن عباس جیسے صحابہ، بڑے بڑے جناب والا مجاہد صحابہ مکے کی سرزمین پر موجود تھے۔ آقا حسین اگر خلیفہ بننا چاہتے تھے، حق بھی نہیں کا ہے، کیونکہ خلافت، سرداری، بڑا پن، یہ جناب والا عہدے سارے ان کے در کی لونڈیاں ہیں، سرداریاں ان کے در کی لونڈیاں، امارت ان کے گھر کی لونڈی، سرداری ان کے گھر کی لونڈی، کرسیاں ان کے گھر کی لونڈیاں، ساری کائنات کے عہدے آقا حسین کی ٹھوکر میں ہے۔ خلیفہ بننا ہوتا تو وہاں اعلان کر دیتے، وہاں کیوں چلے گئے؟ جب ابن عباس نے مکے میں روکا، اے آقا حسین سمجھ نہیں آتی، آپ کو روکتے ہیں،
مشہور ہیں، بے وفا لوگ ہیں، دغا باز لوگ ہیں، مگر حضور آپ جا کیوں رہے؟ مانتے بھی ہیں وہ بڑے ظالم ہیں، بے وفا لوگ ہیں، مگر حضور اتنی ضد اچھی نہیں۔ فرمایا ابن عباس جو راز کی بات ہے، رات مکے میں بھی میں نے نانا کو خواب میں دیکھا ہے۔ نانا نے فرمایا بیٹا حسین جلدی آؤ، تیرے بابا علی، تیری ماں فاطمہ، تیرا بھائی حسن تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اور عجیب اتفاق دیکھو، ادھر امام مسلم کا جس جناب شہید کیا گیا، اس دن آقا حسین مکے سے چلے۔ یہ ان کی قربانیاں ہیں۔ اللہ کریم نے انہی کے صدقے آج یہ گلشن اسلام کو لہلاتا ہوا ہمارے سامنے رکھا ہے۔ تو یہ واقعات کربلا کے سننے سنانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ ان کا ہم نے قصہ سن لیا، دراصل بتانے کی یہ بات ہے کہ کیوں گئے تھے، یہ ہمیں سکھانے نکلے تھے کہ لوگوں اگر کبھی کبھی یزید دور میں تھمکے اور آ کر یزیدی کوئی تعلیم دے، حسینی بن کر اس کا سر کچل دینا۔ آج الحمدللہ آقا حسین کی یہ قربانیوں کا صدقہ ہے، خدا کی قسم گھر گھر میں حسین ہے۔ ان یزیدیوں سے کہا گیا کہ تم اپنے آپ کو یزید کا غلام کہتے ہو، اپنے بچوں کا نام یزید کیوں نہیں رکھتے؟ ابھی ہم نے سنا ہے کہ ایک ملعون نے ضد میں رکھ دیا ہے، ایک ملعون نے ضد میں بچے کا نام یزید رکھ دیا ہے۔ یعنی اس قدر دل کے اندر گندگی۔ یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض جو ہے بندے کو کافر کر دیتا ہے۔ میرے نبی کی حدیث ہے، فرمایا من مات حب آل محمد فقد مات شہیدا، جو میرے آل کے پیار میں مر گیا سمجھو شہید ہو کے مر گیا۔ من مات بغض آل محمد فقد مات کافرا، جو آل نبی کے بغض میں مر گیا تحقیق وہ کافر ہو کے مرے گا۔ تو حضور کی آل سے پیار کرو، ان سے محبت کرو، اور ان کی محبتوں کا تقاضا یہ ہے ان کی وفاؤں کو سلامیاں پیش کرو۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور آپ کی آل سے محبت کی علامت کیا ہے؟ مولا عمر کہتے ہیں قریب ہی حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے تو سرکار نے حضرت علی کی ران پر ہاتھ مار کر کہا او میرے صحابہ، یہ جو بیٹھا ہے اس سے پیار کرنا ہی میری آل سے محبت کی علامت ہے۔ یعنی حضرت علی سے محبت کرو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آل بیت اطہار کی محبت کا درس خوب دیا کرتے تھے، اور مولا علی کے بارے میں تو کہتے تھے۔ اور یاد رکھیں اس طرح کی حدیث ہے نا، حسین منی وانا من حسین، بے شمار روایتیں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے، ایک صحابی اور ان کے بارے میں بھی ہے، قبیلہ اشریہ ان کے بارے میں ترمذی شریف میں ہے، یہ قبیلہ مجھ محمد سے ہے اور میں محمد قبیلے سے ہوں، علی محمد سے ہے میں علی سے ہوں، عثمان محمد سے ہے محمد عثمان سے ہے، صدیق محمد سے ہے محمد صدیق سے ہے، حسن محمد سے ہے محمد حسن سے ہے، حسین محمد سے ہے اور حسین محمد سے، حسن اور محمد حسین محمد سے۔ یعنی اس طرح کی روایتیں ہیں، اور ہماری ساری روایت پر ایمان ہے۔ ہمیں سنی لوگ، ٹھیک ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہم ایک حدیث کو بیان کر دیں اور باقی حدیثیں ہم بھول جائیں۔ میرے نبی نے یہ معیار دیا ہے کہ جہاں ان کا مقام ہے وہاں میرے صحابہ کا بھی مقام ہے۔ تو ہم اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور بالخصوص اہل بیت اطہار کی محبت تو اس قدر شدت سے ہونی چاہیے۔ علماء کہتے ہیں جو ایک دن آل نبی سے محبت کرے 1 سال کی عبادت کا اسے ثواب عطا کیا جائے گا۔ حضور فرماتے علی جی یا نبی، فرمایا میں جنت گیا۔ حضور ٹھیک، فرمایا میں نے جنت کا دروازہ دیکھا۔ اچھا یا رسول اللہ، اب صحابہ سن رہے ہیں، اے علی جی یا نبی میں نے جنت کا دروازہ دیکھا۔ اچھا کہا، جنت کے دروازے پر جو کنڈا لگا ہوا ہے اے علی وہ سرخ یاقوت کا ہے، اس پر جو پتھر لگے ہوئے ہیں وہ سونے کے ہیں۔ جب جنت کا دروازہ بجایا جاتا ہے، علی جانتے ہو کیا آواز آتی ہے؟ حضور بتائیے۔ فرمایا اے علی جب جنت کے دروازے پر دستک پڑتی ہے قالت
صدا آتی ہے، تیرا مقام اتنا بڑا ہے۔ پھر میرے نبی فرماتے اے صحابہ، جب ہم معراج کی رات گئے، سدرہ پر جبریل رک گئے، ہم اس مقام پر پہنچے، نور ہی نور، حضور فرماتے میرا وجود نور میں کھو گیا، کچھ نظر نہیں آتا، صرف نور ہی نور ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اس نور کے آگے میں نے ایک شیر کو آتے ہوئے دیکھا۔ سرکار فرماتے ہیں اے علی، میں جیسے جیسے قریب گیا اور دل میں تھا یہ شیر یہاں کیسے آیا، جبریل تو وہاں رک گیا۔ اے علی، اللہ کی قسم، جیسے جیسے میں قریب گیا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ شیر اے علی وہ تم تھے۔ تب سے میرے نبی نے کہا علی اسد اللہ، علی اللہ کا شیر ہے۔ ایک دن مولا علی کہتے ہیں، مجھے حضور نے فرمایا جی یا نبی بس سورج سے بات تو کر۔ حضرت علی کہتے ہیں، میں نے کہا کم میں سورج سے بات کروں، یہ کیسے ہو سکتا؟ فرمایا تو بات کر، سورج تجھ سے بات کرے گا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے سورج کو کہا السلام علیک یا عبد المطیع، او اللہ کے اطاعت شیار بندے۔ اس نے کہا وعلیک السلام یا امیر المؤمنین، او مومنوں کے امیر علی، میرا آپ پر بھی سلام ہو۔ حضرت علی کہتے ہیں میں مارے خوشی کے سجدے میں چلا گیا اور عرض کی یا رسول اللہ، اس وقت آپ جب اللہ کے حضور گئے تھے، آپ کے رب کی عزت کی قسم، اللہ نے آپ سے جتنی راز کی باتیں کی تھی وہ ساری کی ساری علی نے سن لی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کی قسم منوعن، جو جو رب نے مجھ سے باتیں کی تھی علی نے ساری بتا دی۔ سبحان اللہ، حضرت علی کا اتنا بڑا مقام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر جب کسی نے اعتراض کیا، حضور کے علم غیب پر، مولا علی ممبر پر آ گئے، فرماؤ نبی کے علم پر بکنے والوں، سلونی، اور مجھ سے پوچھو، میں تمہیں آسمانوں کے رستے بھی بتاؤں گا، طرق السماوات والارض، میں زمینوں کے رستے بھی تمہیں بتاؤں گا، آسمانوں کے رستے بھی بتاؤں گا۔ پوچھو کیا پوچھتے ہو، میرا مصطفیٰ تو اعلیٰ ہے، میں نبی کا ویر علی ہوں، مجھ سے پوچھو۔ اب ایک دیہاتی آ گیا، اس نے علی بہت بڑا دعویٰ کر دیا آپ نے، اچھا آئین جبریل، چلو آپ بتاؤ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ آپ نے چہار جانب دیکھا، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، تحت و سرا آسمانوں کی جانب۔ مسکرا کر کہنے لگے وہ سائل پھر پوچھ، کہا جی نظر نہیں آئے نا، ادھر ادھر کیا دیکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سائل سن، میں نے پورے مشرق میں دیکھا، جبریل نظر نہیں آئے، پوری مغرب میں دیکھا، جبریل نظر نہیں آئے، پوری شمال کو ٹٹول مارا، جبریل نظر نہیں آئے، تحت سرا تک دیکھا، جبریل نظر نہیں آئے، ساتوں آسمانوں میں دیکھا، جبریل نظر نہیں آئے۔ وہ سوال کرنے والے جبریل کدھر نہیں ہے، آنے والے انت جبریل، تو کوئی اور جاتی نہیں ہے بلکہ تو ہی جبریل علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ، حضرت علی کا مقام اتنا بڑا ہے۔ آخری بات عرض کروں، آپ تشریف لیے جا رہے ہیں، سیلاب آ گیا، پانی، ایک سانپ دوڑتا ہوا مولا علی کے پاس آ، حضور پانی سے بچاؤ، یا علی پانی سے بچاؤ، فرمایا آجا۔ وہ دوڑ کر آپ کی آستین میں چھپ گئے۔ وہ میں پہلے عرض کرتا ہوں، لفظ کہتے ہیں اکثر آستین کا سانپ، وہ اس دن سے شروع ہوا ہے۔ وہ روایت بھی سن لے پھر پتہ چل جائے گا آستین کا سانپ ہم ان کو کیوں کہتے ہیں جو لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ جانے لگے، ایک اور بلی آ گئی، حضور مجھے بھی بچائیے، فرمایا آ جاؤ۔ بلی آپ کے کندھے پہ سوار ہو گئی، سائن چلتے رہے، جب سیلاب ختم ہو گیا حضرت فرمایا اترو بھائی، اب تو سیلاب چلا گیا۔ بلی نے ماری چھلانگ، زمین پر آ گئی، وہ سانپ اترنا، اس نے کہا یا علی اپنی تو عادت ہے جب تک ڈسے نہیں مزہ ہی نہیں آتا،
सांप जो हूं, आपकी आस्तीन का सांप हूं, मैं जहां भी जाता हूं जाते वक्त डसरा जरूर हूं। सही मजा ही नहीं आएगा। आपने फरमाया आस्तीन के सांप, मैंने तेरे साथ भला किया है और तू मुझे डसना चाहता है। जब उसने ये बात की, बिल्ली बोली या अली इजाजत दो, दो हाथ कर लो, साईं इजाजत बख्शो। और मैं चला जा। उसने मारा तमाचा, गर्दन उड़ा के फेंक दी सांप की। हजरत अली खुश हो गए और बिल्ली की पीठ पे हाथ फेरा। और बिल्ली की पीठ पर हाथ फेर कर पता क्या तमगा दिया मौला अली ने। उलमा कहता है बिल्ली को आप कहीं ले जाओ, पांव बांध लो, उसे जमीन पे फेंको, उसकी कभी पीठ नहीं लगेगी। क्यों? उसकी पीठ पर मौला अली का हाथ है। जमीन पर फेंको, वो इस डगर गिरेगी, मुंह के बल गिरेगी, पांव के बल गिरेगी, पहलू के बल गिरेगी, पेट के बल गिरेगी, मगर पीठ के बल नहीं गिरेगी कि अली पाक का हाथ है। मियां बिल्लियों पर अली का हाथ आए, उसे आप गिरने नहीं देते। और सुन्नी तू कितना खुश नसीब है, तेरे अकीदे में ना सिर्फ अली का हाथ है, अली के सारे घराने की मोहब्बत मौजूद है। एक कैफ एक सुरूर का, एक कैफ एक सुरूर सा रहता है रात दिन। एक कैफ एक सुरूर सा रहता है रात दिन, रहता है रात दिन। एक कैफ एक सुरूर सा रहता है रात दिन। जब से हुआ है विरद हमारा अली अली, जब से हुआ है विरद हमारा अली अली। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें आले नबी से बेहद प्यार है और इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। तभी तो मेरे मुर्शिद कहते हैं हमको अल्लाह और नबी से प्यार है। सबको है, पढ़िए। हमको अल्लाह और नबी से प्यार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। हमको अल्लाह और नबी से प्यार। उम्महातुल मोमिनीन और चार यार, उम्महातुल मोमिनीन और चार यार, उम्महातुल मोमिनीन और चार यार। सब सहाबा से हमें तो प्यार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। कहिए हमको अल्लाह और नबी से प्यार है, हमको अल्लाह और नबी से। और मेरे मुर्शिद ने ऐसे नहीं कह दिया, फरमाया मुझे मौला अली से इतना प्यार है, आप फरमाते मेरे जिस्म का कीमा कीमा कर दो, वजूद की बोटी बोटी कहेगी या अली या अली या अली या अली। मैं कहता हूं कोई ऐसा दावा करके तो दिखाए, ऐसा कोई दावा करके तो दिखाए जैसा मेरे अमीर अहले सुन्नत ने दावा किया। ये दावा नहीं तो और क्या है। फरमाया मेरे वजूद की बोटी बोटी कीमा कीमा कर दो, तो वजूद की बोटी बोटी खून के कतरे कतरे से आवाज आएगी या अली या अली या अली। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो हमारे अकाबिर ने ये दर्श दिया है कि इस तरह टूट कर प्यार करो। ये क्या मोहब्बत है जनाब, कुछ से मोहब्बत की कुछ से मोहब्बत ना की। कोई ऐसे हैं जनाब वो आले नबी को भोंकते तो सहाबा के नाम लेते हैं, और कोई ऐसे हैं जनाब वाला वो सहाबा को भोंकते तो आले नबी के वो भी पूरे नाम नहीं लेते। हुसैन पाक का जिक्र करते हसन पाक को भूल जाते। ये तो भोला सुन्नी है, सबका गुलाम है। हाँ, सहाबा का
بھی غلام ہے، آل نبی کا بھی غلام ہے۔ جی ہاں، جو گھر میں جلوہ گر ہے ان کے بھی غلامیوں کے نوکریوں کے جناب سلامیاں پیش کرتا ہے، جو مصطفیٰ کے دروازے رہتے ہیں ان کی بھی غلامیوں کو جناب والا تمغے پیش کرتا ہے، اور یہ سارے کا سارا اعزاز الحمدللہ اہل سنت کے پاس موجود ہے۔ فلہذا جیسے ہی محرم شریف میں آیا کرے تو محرم کو اہتمام اور عزت اکرام کے ساتھ منایا کرے۔ بالخصوص کل کا جو دن ہے ادب کے ساتھ ہم نے گزارنا ہے، بالکل کسی کو کوئی شرارت نہ کرنے دینی نہ کرنی ہے۔ لنگر شریف کا بالکل ادب کرنا ہے، ادب کرنا ہے، ادب کرنا ہے، ادب کروانا ہے۔ اور آپ کے علاقے میں یقیناً یہ کھچڑا بنتا ہوگا نہیں، بنتا ہے، ہمارے ہاں یہاں تو بہت بنتا ہے۔ اب رات بھی ایک جگہ سے گزر ہوا، سنی بچے یہاں اب کھچڑا بنا رہے ہیں، اس میں اس نے ماتم لگایا ہوا ہے۔ میں نے جا کر ان سے بڑے سختی سے کلام کیا، میں نے شرم کرو، یا تو اپنے علماء کو گولیاں مار دو، تمہارے عقیدے کی خاطر وہ اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، کوئی کہاں چلا جاتا ہے، کوئی کس سختی میں چلا جاتا ہے، کسی عالم پر کوئی سختی آ جاتی ہے، تمہارے عقائد کی خاطر نا، اپنے سنیوں کے عقائد کی حفاظت کرتے ہو، بولتے ہو، نہ جانے کیا کیا مسائل کھڑے ہو جاتے ہو علماء کے لیے، وہ آپ کے عقائد کے لیے اتنی قربانیاں دیتے ہیں، اور تم صرف چند وقت کی لذت کے لیے یہ گناہ کر رہے ہو۔ یہ کون سی اہل بیت کی محبت ہے کہ تم کھچڑا بنا رہے ہو اور ماتم چلا رہے ہو کہ تمہارے پاس نعتیں نہیں ہیں؟ نعتیں چلاؤ، سنی علماء کے بیانات لگاؤ، تلاوت لگا لو، اور لگاؤ تلاوت لگاؤ تو جب تلاوت ہو تو کوئی بات بھی نہ کرو۔ تلاوت کو ادب یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے سننا فرض ہے، تو یہاں جناب آیتیں بھی پڑھی جاتی ہیں خوب، جناب ہم نے دیکھا جیسے وہ ماتم کا وہ چل رہا تھا ویسے ڈانس کر رہے تھے، یہ کیا ہے یار؟ اور پھر عشاء سے پہلے لگیں گے، عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے، فجر تک لگے رہیں گے، فجر کی نماز بھائی وہیں پڑھ لو، وہیں مصلی بچھا لو، وہیں پڑھ لو، نہیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کھچڑا بنائیں گے مگر عبادت کرتے ہوئے، نعت بجا لیں، نعت شریف چلا لیں، کوئی سنی عالم کا بیان چلا لیں، چلیں ٹھیک ہے، جو اس سلسلے سے تعلق رکھتے کہ قوالی سنتے قوالی چلا لیں، کسی معروف ترین انداز سے۔ اور آج کل قوالی بھی غلط آ گئی ہے، یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ مولا علی کے نام پر اس میں خرافات پاک میوزک ڈالا ہوا ہے، باتیں سمجھ میں نہیں آتی، جب دھمال ہی سمجھ میں آتی، ڈب ڈب ہی سمجھ میں آتی ہے، ایسے خرافات یعنی پاپ میوزک ان چیزوں میں ڈالا ہوا ہے، ان چیزوں سے خدا را بچیں، ان دنوں کا ادب کریں، اور یاد رکھیں جب اہل بیت اطہار کا لٹا ہوا کٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تھا، کتابوں میں لکھا ہے سب سے پہلے اس نے ڈھول بجوائے تھے، ڈھول پیٹا تھا، پھر شہنائیاں بجی تھی، پھر رقص ہوئے تھے، کسی نے کہا لعنتی حیا کر، معاشرے میں تیرے گلے توق لعنت کا پڑ جائے گا، چھپا اس بات کو، پھر یہ کہنے لگا ہاں یہ بات، پھر اس نے کالی پٹی باندھ لی، پھر منہ پہ تماچے مارنے لگ گیا، سیدہ زینب کا ملونو سب کچھ کر کے پھر ایسا کرتے ہو، اللہ قیامت تک تمہیں ایسا ہی رکھے۔ تو یہ تو بددعا مجبور ایسا کرنے پر، ہمیں کون سی بددعا ہے، ہم ایسا کیوں کرتے ہیں، ہمیں تو ان کی دعائیں لینی چاہیے۔ تو یہ جناب صبح ڈھول بجائیں گے لوگ، وہ اپنے بچوں کو وہ ڈبڈبے لے کے دیں گے، انشاءاللہ ایسا نہیں کریں گے، نہ لیں گے نہ لینے دیں گے، یہ ڈبڈبے یہ بھی خرافات ہیں یار، اتنا بڑا عظیم دن ہے، شیطان نے کہاں لگا دیا، وہ بچوں کو ڈبڈبے پوں پاں سارا دن ایسی آوازیں آئیں گی، یہ سب شیطانی یزیدی آلات ہیں، اور ہم تو ہیں حسینی، ہم یزیدی اور یزیدیوں کو اور یزیدی آلات کو انشاءاللہ گاڑ دیں گے زمین میں انشاءاللہ۔ تو کیسے ہوگا، نہ خریدیں گے نہ خریدنے دیں گے، آپ کی محلے میں چلتی ہے، گلی میں چلتی ہے، اپنی گلی میں آپ کنٹرول کریں کہ وہاں کو یزیدی آلات بجنے نہ دے، ماتم بجنے نہ دے، بلکہ وہاں حسینی طرح نہیں چلنے چاہیے، بس انشاءاللہ جب یہ اپنے اندر یہ ولولہ ہوگا تو ایک دن دور نہیں پھر حسین حسین ہی ہوتی رہے گی انشاءاللہ ہو رہی ہے۔ اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے ہمیں ان ہستیوں کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ علماء نے لکھا کہ جس کا کوئی کام نہ ہوتا ہو، کام اٹکا ہوا ہو، کام پورا نہ ہوتا ہو، کوئی پریشانی ہو، حل نہ ہوتی ہو، مغرب کی نماز کے بعد حضرت سیدہ زاہدہ عابدہ عالمہ خاشعہ راقعہ فاضلہ مفتیہ مرضیہ طیبہ طاہرہ فاضلہ عالمہ اما فاطمہ سلام اللہ علیہا کہ ایصال ثواب کے 2 نفل پڑھ کے
فدا کی چادر تطہیر کے وسیلے سے دعا مانگے، علماء کہتے ہیں خدا کی قسم 7 دن نہیں گزریں گے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مزید دعائیں چاہیے، فرمایا 12 اماموں کے توسل سے دعائیں کرو۔ اب بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے کیا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں، ہمارے اپنوں کو پتہ ہی نہیں ہے، میاں ہمارے ہیں کسی کے نہیں ہے، یہ لیبل چڑھا کر ہم سے لیے جا رہے ہیں، یہ ہمارے ہیں اور ہم ان کے، 12 امام بھی ہمارے، 4 بھی ہمارے، سارے یار بھی ہمارے، سارے اپنے، تو ہم ان کو بھولے ہوئے ہیں۔ مت بھولیں ان ہستیوں کو۔ حضرت امام علی رضا تو وہ عظیم ہستی ہیں، فرماتے بیمار ہو جائے امام علی رضا کے توسل سے دعائیں مانگو شفا مل جائے گی۔ مگر مسئلہ نہیں ہوتا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ آپ کے اصال ثواب کے مغرب کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھے اور پھر انہی کے توسل سے اللہ کے حضور دعا مانگے، 12 اماموں کے ناموں کا وسیلہ پیش کریں۔ علماء نے لکھا تجربہ کر کے دیکھ لو، یہ علماء لکھ گئے، تجربہ کر کے دیکھ لو، 1 2 3 4 5 7 موقعوں پر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مگر یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، ہو سکتا ہے قبولیت کے کہیں آثار نظر نہ آئے، اپنی عبادت میں کمی سمجھیے گا، خلوص اور نیت میں کھوٹ سمجھ لیں کہ ہماری نیت میں کوئی کھوٹ آ گیا تھا یا ہم سے صحیح طریقے سے نماز پڑھی نہیں گئی، غلطی ہو گئی، تو پھر سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ چل میاں کچھ نہ بھی ملے، اللہ مصطفیٰ کی شہزادی کا پیار تو مل رہا ہے نا جی، اور ان کی بارگاہ میں ہمارے نذرانے تو جا رہے ہیں، اور خدا کی قسم قیامت کے دن میرے نبی کی بیٹی ہمیں جہنم میں نہیں جانے دے گی۔ وہ حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے شور سنا محلے میں، عورت کا انتقال ہو گیا، حضرت فرماتے پڑوسن تھی برتن بیچنے والوں کی بی بی، میں جنازے میں گیا، حافظ جمال اللہ فرماتے اللہ کی قسم میں نے دیکھا پوری جہان کے اولیاء اس عورت کے جنازے میں آئے ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، ایسی عظیم عورت میرے پڑوس میں۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرت حافظ جمال اللہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے میرے دل میں آیا او جمال اللہ ایسی عظیم عورت ہے، اس کی قبر میں جا اور جا کر اللہ کا کلام قبر میں پڑھ کر آ۔ آپ فرماتے میں دیوانہ وار اس عورت کی قبر کی طرف بڑا چلا گیا، آپ فرماتے جیسے قبر کے قریب گیا قبر کے اندر سے آواز آئی قف یا جمال اللہ، او جمال اللہ رک جا، اس کی قبر میں محمد عربی اور اس کی بیٹی فاطمہ آئی ہوئی ہے۔ حافظ جمال اللہ کہتے ہیں ادبن شرم و حیا کے مارے میرے قدم جم گئے، میں باہر سے ہی پڑھ کر چلا گیا، رات کو سویا قسمت جاگی، خواب میں تاجدار بطحا فاطمہ کے بابا آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا جمال اللہ جی یا رسول اللہ، حیران ہو جی آقا جی اتنی عظیم بی بی میرے پڑوس میں رہتی تھی، اب میرے دل میں یہ بات دامنگیر ہے، یہ عظیم بی بی وہ کون سا عمل کرتی تھی جس کی وجہ سے لخت جگر رسول حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا مدینے سے اس کی قبر میں برکت دینے آئی ہے۔ امت کی عورتوں پر احسان کر دیا حافظ جمال اللہ نے بھی۔ میرے نبی نے فرمایا حافظ جمال اللہ میری امت کی عورتوں تک پیغام پہنچا، یہ بی بی نیک ضرور تھی مگر اتنی زیادہ نیکیاں نہیں کرتی تھی، مگر جب رات کا وقت آتا عشاء کی نماز پڑھ کر سونے لگتی، 2 رکعت نماز نفل میری بیٹی فاطمہ کے اصال ثواب کی پڑھتی تھی۔ روزانہ تحفہ لخت جگر نبی کے دربار آتا تھا، آج جب تحفہ نہیں آیا سیدہ نے عرض کی بابا جی میری مریدنی کا تحفہ نہیں آیا، میری کنیز کا تحفہ نہیں آیا، لگتا ہے میری چاہنے والی کسی مصیبت میں ہے۔ فرمایا فاطمہ تیری کنیز کا انتقال ہو گیا، بابا جی میری کنیز قبر میں آئے، اس سے پہلے آپ کی بیٹی اس کی قبر میں جا کر برکت دینا چاہتی ہے۔ اللہ اللہ علماء فرماتے ہیں میرے نبی کی آل کا یہ
مرنے نہیں دیتے، حضور کی آل انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ خدا کی قسم ہم سنی بڑے خوش نصیب ہیں، ہمیں حضور کی آل سے خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اپنی جان سے بڑھ کر محمد کے گھرانے سے سنی کو پیار ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں پیار ہے، تو پیار کی علامتیں بھی ہم نے ظاہر کرنی ہے کہ جہاں ان کا نام آئے عقیدتیں پیش کیا کریں، نذرانے پیش کیا کریں، خوب صلاۃ و سلام آل نبی پر، میرے محمد عربی پر پیش کیا کریں، اور کل کا دن ادب و احترام کے ساتھ گزارنا ہے۔ اور کل بھی انشاءاللہ ظہر تا عصر آل نبی کی یاد میں انشاءاللہ محفل پاک کا انعقاد ہوگا، اور لنگر حسینی کا بھی عاشقوں نے اہتمام کیا ہے۔ اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔